والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وقال تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم الف بين قلوبنا. اللهم الف بين قلوب المسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے تقریباً 1.25 سال سے شام الہدیٰ کراچی کا جو یہ سلسلہ چل رہا تھا وہ شدید بے قاعدگی کا شکار ہے. اس سے پہلے لگ بھگ 2 سال تک ہمارا یہ پروگرام بڑی پابندی سے، بڑی باقاعدگی سے ہر انگریزی ماہ کے آخری سوموار کو اکثر و بیشتر اپنے پروگرام کے مطابق منعقد ہوتا رہا. اسی پابندی کا اور اسی تسلسل کا نتیجہ یہ تھا کہ اس سے دلچسپی مسلسل بڑھ رہی تھی، ذوق و شوق میں اضافہ ہو رہا تھا. لیکن ابھی جو ماہ محرم الحرام گیا ہے، اس سے پہلے پچھلے سال کے محرم میں لاہور میں جو میری ایک تقریر کے اخباری اطلاع پر ایک شدید ہنگامہ ہوا، شہر میں جو ہمارا دفتر ہے اس پر حملہ ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی. پھر مزید برآں ہماری جو قرآن اکیڈمی ہمارا ادارہ ہے ماڈل ٹاؤن میں، اس پر بھی حملے کی بڑی خبریں گرم تھی. پھر کچھ عرصے تک کراچی میں میرے داخلے پر پابندی رہی. ذرا وہ معاملہ نرم ہوا تو جو حالات سن 86 کے اواخر میں اس ملک میں ہوئے، بالخصوص کراچی میں، جن کی کہ واقعہ یہ ہے کہ یاد بھی سوہان روح ہے، اس کے بعد بھی اس کی وجہ سے بھی ایک بے قاعدگی رہی. اس کے بعد کچھ میری اپنی صحت کا معاملہ اور عدالت جو ہے وہ درمیان میں آڑے آئی. تقریباً 2 ماہ قبل میں حاضر ہوا تھا، اگرچہ یہ ہال تو اس وقت اویلیبل نہیں تھا، لیکن ناظم آباد نمبر 4 کی مسجد میں پروگرام رکھا گیا تھا، لیکن میری اچانک عدالت کی وجہ سے میں اس میں بھی شامل نہیں ہو سکا. بہرحال ان تمام عوامل کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ وہ پہلا سا ذوق و شوق جو ہے وہ نہیں پایا جاتا. حاضری بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ کبھی وہ وقت بھی تھا اس شام الہدیٰ کراچی کا کہ ان سیڑھیوں پر بھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور یہ درمیانی جگہ بھی پر تھی، اور یہاں پر بھی بار بار کہہ کہہ کر لوگوں کو قریب کر کے
یہ پورا سٹیج جو ہے یہ بھی پوری طرح بھرا ہوتا تھا۔ بہرحال اس مرتبہ جو میری یہاں حاضری ہوئی ہے تو اصلاً اس پروگرام کے لیے نہیں تھی۔ ذرا صحت بہتر ہوئی تو میں اپنے رفقاء اور احباب سے جو بھی دینی خدمت ہم کر رہے ہیں، جو اس میں میرے دست و بازو ہیں، میرے ساتھ شامل ہیں، اصلاً تو میں ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن یہاں کے احباب نے اپنے اسی جوش اور جذبے کے تحت اس پروگرام کا بھی انتظام کر لیا۔ بہرحال جیسے بھی ہوا ہے، اس سے جو بھی خیر وجود میں آئے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اسے میرے اور آپ کے لیے سب کے لیے موجب خیر بنائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، دوسری تاریخ ختم ہوئی اور آج ہم تیسری شب میں اس وقت یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ ماہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ایک بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ حضور کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اگرچہ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے۔ حضور کا انتقال بھی اس ماہ مبارک میں ہوا، اور وہ متفق علیہ تاریخ ہے 12 ربیع الاول اصل میں حضور کا یوم وفات ہے، اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ کا یوم ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں اس دن کو جو لوگ کچھ تھوڑا بہت مناتے بھی تھے تو 12 وفات کے نام سے در حقیقت یہ نام یاد کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، کچھ کھانا پکا کر کچھ غریبوں کو مساکین کو کھلانا، یہ در حقیقت چیز تھی کہ جو اب ہوتے ہوتے اس نے بہت ہی ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے۔ اب یہ ایک جشن بن گیا ہے اور ایک عید کا سا سما، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو اصل 2 عیدیں ہیں وہ کہیں پیچھے چلی گئی ہیں، اور یہ جو 2 عیدیں ہم نے ایجاد کی ہیں، ایک عید میلاد النبی اور ایک عید استقلال، اگر ہم جائزہ لیں تو شاید یہ 2 جو ہے یہ زیادہ فور گراؤنڈ میں آ چکی ہیں۔ لیکن یہ کہ جہاں تک آپ کی ولادت اور آپ کے وفات کا اس ماہ مبارک میں ہونا ہے وہ ثابت ہے۔ مزید برآں حضور کا ورود مدینہ منورہ میں بھی ماہ ربیع الاول میں ہوا ہے۔ اس پہلو سے اگر اس ماہ مبارک میں ہم سیرت النبی کے مطالعے کا ایک خاص موضوع رکھیں، کسی تاریخ کے تعین کے بغیر اس مہینے کی مناسبت سے سیرت مطہرہ پر گفتگویں ہوں، غور و فکر ہو، اور اس میں بھی عملی پہلو سامنے ہو، اتباع کا جذبہ ہو، سمجھنا سمجھانا اس لیے ہو کہ اس پر عمل کرنا ہے، تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے بہت مفید ہوگی اور ہمارے بہت سے امراض کا شاید اس سے مداوع ہو سکے۔ تو میں نے بھی اس مرتبہ یہاں، ویسے بھی چونکہ اب عنوانات کا تسلسل ٹوٹ چکا ہے، یہ جو بے قاعدگی رہی ہے، وہ جو درس قرآن کا سلسلہ چل رہا تھا ایک خاص نظم کے ساتھ، اس میں رکھنا پڑ چکا ہے، تو میں نے بھی اس مرتبہ یہ طے کیا کہ 2-3 جو اجتماعات ہو رہے ہیں میری اس آمد کے موقع پر، وہ سب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہی سے۔ اور آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس وقت ہماری یعنی مسلمانان پاکستان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے اور ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کے ضمن میں رہنمائی سیرت نبوی سے علی صاحب الصلاۃ والسلام یہ ہے کہ جس کے بارے میں مجھے آج اس وقت آپ کے سامنے اظہار خیال کرنا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارا تحفظ و استحکام پاکستان ہے۔ جو لوگ بالکل ہی اپنے ذاتی حالات میں یا اپنے آرام اور عیش میں یا اپنے ذاتی مسائل کے اندر گم ہو جاتے ہیں، ان کو چھوڑ کر جس شخص کے اندر بھی کچھ بھی شعور ہے ملی اور قومی اور ملکی، آپ کو معلوم ہے کہ وہ سخت تشویش سے دوچار ہے۔ بڑے بھیانک خطرات ہیں کہ جو چاروں طرف سے امڈے نظر آ رہے ہیں، اور ایک سب کانشس مائنڈ میں، ایک تحت شعور میں خوف ہے جو بالعموم طاری ہو چکا ہے۔ یہ جو تحفظ و استحکام میں پاکستان کا مسئلہ ہے، اس سے میری دلچسپی کس حد تک ہے آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ میں کوئی مصنف نہیں ہوں، میری جو بھی دینی خدمت کچھ ہوئی ہے وہ زیادہ سپوکن ورڈ کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ درس قرآن ہے، خطابات ہیں،
میں مصنف نہیں ہوں، میری تقاریر ہی اکثر و بیشتر ٹیپ سے اتار کر شائع کر دی گئی ہیں، کچھ ہیں میری چیزیں جو براہ راست میں نے تحریر کی ہیں لیکن بہت کم۔ اس کے باوجود آپ کے علم میں ہے کہ میں نے 2 کتابیں استحکام پاکستان اور استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ کے عنوان سے لکھی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کتنا گہرا ایک قلبی اور ذہنی ربط ہے اس مسئلے کے ساتھ، اور میرے قریبی احباب جانتے ہیں کہ جو کچھ کراچی میں ہوا ہے سن 86 کے اواخر میں اور اس کے بعد سے اس کے آثار جو ابھی تک مسلسل چلے آ رہے ہیں۔ اب بھی کراچی کا ایک علاقہ وہ ہے کہ جہاں مسلسل رات کا کرفیو جو ہے وہ نافذ ہے۔ یہ حالات جو ہے ان کو دیکھ کر شدید طبیعت نے اثر لیا، اور میری علالت کے بھی اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ ایک بڑا دھکا لگا اور بڑا صدمہ ہوا کہ ماں درچے خیال و فلک درچے خیال، ہم کیا امیدیں لیے بیٹھے ہیں اس ملک کے بارے میں اور حالات کدھر جا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک شعر بڑا پیارا کہا تھا نعیم صدیقی صاحب نے، یہ اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں جبکہ میں طالب علم تھا، جمعیت طلبہ کا کارکن تھا۔ تو ایک شعر ان کا مجھے یاد ہے کہ آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم، کن امیدوں سے یہ ملک بنا تھا، کن امنگوں سے، کن ولولوں سے۔ میں بھی ایک نوجوان طالب علم کی حیثیت سے وہ نعرے لگانے میں بہرحال شریک رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور لے کے رہیں گے پاکستان، اور مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ۔ ہائی اسکول کے ایک طالب علم کا جتنا شعور ہو سکتا ہے، بہرحال اس شعور کے ساتھ، اگرچہ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس دور میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے شعور کی سطح ایک دم بہت بلند ہو گئی تھی۔ یہ کچھ قومی اور ملی حالات ہوتے ہیں جن کے کچھ اثرات مترتب ہوتے ہیں، اس لیے کہ میں اب خود حیران ہوتا ہوں جب مجھے یہ یاد آتا ہے کہ سن 38 میں کل 6 برس کی میری عمر تھی، اور سن 38 میں علامہ اقبال کے انتقال کو اور مصطفیٰ کمال پاشا کے انتقال کو میں نے اپنے ذاتی صدمے کی حیثیت سے محسوس کیا تھا۔ اس وقت فضا میں کچھ ایسی کیفیات تھیں کہ جو لوگ صاحب شعور تھے اور اس عمر میں تھے جو شعور کی عمر ہے، ان کا تو معاملہ اور ہے، بچوں کے اندر بھی بڑے احساسات ان کے بیدار تھے، اور ان کے اندر بھی ایک قومی اور ملی شعور جو ہے وہ انگڑائیاں لے رہا تھا۔ علامہ اقبال کی شاعری نے، واقعہ یہ ہے، اور وہ بہت سادہ الفاظ میں بھی جو ان کے ترانے تھے، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، تو یہ ترانے اس وقت اس فضا کے اندر گونج رہے تھے۔ اس اعتبار سے اس وقت جو حالات تھے وہ میں اب یاد کرتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ کن امنگوں سے، کن ولولوں سے، کن امیدوں سے یہ ملک حاصل کیا گیا، جو قربانیاں اس کے لیے دی گئی ہیں، اس کے لیے میں اکثر جھجکتا ہوں لفظ قربانی استعمال کرنے کے لیے۔ وہ ایک مجبوری حادثے کے طور پر ہوا جو ہوا، وہ کوئی منظم جیسے کہ کوئی جماعت یا تحریک کسی کام کے لیے قربانی پیش کرتی ہے، وہ اس طرح کی بات نہیں تھی۔ لیکن یہ واقعہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ لاکھوں جانیں گئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں عصمتیں لوٹی ہیں، کتنی ہی مسلمان خواتین ہیں کہ جو سکھوں اور ہندوؤں کے قبضے میں رہیں اور پھر وہیں رہ گئیں۔ یہ تمام حوادث جو ہے پیش آئے اس ملک کے لیے، تو یہ قیمت بہرحال ہمیں دینی پڑی، چاہے ہم نے کسی اپنے پلاننگ کے تحت، کسی منظم سکیم کے تحت یہ قربانی دی، یا یہ کہ مجبوراً وہ قربانی ہم سے لے لی گئی۔ لیکن یہ کہ اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا کہ یہ اتنی بڑی قربانیاں دے کر یہ ملک بنا ہے۔ اگر تقسیم ہند کا معاملہ نہ ہوتا تو اس طرح کے جو بھی قتل عام اس وقت ہوئے وہ نہ ہوتے۔ ہندو کے لیے یہ بہت بڑے صدمے کی بات تھی، اور اس کے لیے تو گویا کہ یہ ایک ان کی مقدس گو ماتا کو ذبح کر دینے کے مترادف تھا کہ مہاتما گاندھی تک نے چند مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان صرف میری لاش کے اوپر بن سکتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ پھر جب بنا ہے پاکستان تو ان کے جو احساسات ہو سکتے تھے اس کا ہمیں خوب اندازہ ہے، اور اس کی وجہ سے جو وہ خون کی ندیاں بہیں، اور مجھے چونکہ خود تجربہ ہے، 1.25 مہینے ایک شہر میں ہم محصور رہے ہیں، حصار ہی اس قصبے کا نام تھا مشرقی پنجاب میں، اور ہم محصور رہے، آئے دن حملے ہوتے تھے، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص برکت تھی، نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ وہاں مقیم تھے، اور ان کی وجہ سے مسلمانوں میں کچھ اجتماعیت اور شیرازہ بندی ایسی ہو گئی تھی کہ انہوں نے مورچے بنا لیے تھے اور وہ دفاع اپنا کر رہے تھے، جب تک کہ ہندو فوج نے آ کر مورچے نہیں توڑے ہیں اس وقت تک وہاں سے ہم نہیں نکلے۔ 1.25 مہینے مقابلہ کیا ہے،
اس میں نہ معلوم کتنے لوگ ہیں کہ جو شہید بھی ہوئے ہیں. پھر 20 دن پیدل قافلے کے ساتھ چل کر پاکستان پہنچنا ہوا تھا. بعض لوگ تو صرف ان الفاظ کو محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ آگ اور خون کے دریا عبور کر کے آئے ہیں. میں تو واقعتاً ان کیفیات سے گزرا ہوں. حصار سے سلیمان کی ہیڈ ورکس تک 170 میل کا فاصلہ 20 دن میں طے کر کے ہم آئے ہیں، اور جو کچھ وہاں ہم پر بیتا ہے، جن لوگوں کو یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے آزادی مل گئی ہے، ان کو اس کا سرے سے کوئی شعور ہی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہ اس سب کو پس منظر میں رکھیے، اب جو ہو رہا ہے، ملک 2 لخت ہوا، اس پر بھی ہم جاگے نہیں، بالکل ہوش میں نہیں آئے. میں کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ رہا، آپ میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ سن 71 کے حادثے کے بعد اس نے اپنے معمولات تک میں کوئی فرق کیا ہو. جو رنگ تھا، جو ڈھنگ تھا، صبح سے شام تک کے جو پروگرام تھے، جو پرسوٹس تھے، جس چیز کے لیے کہ ہم بھاگ دوڑ کر رہے تھے، جو ہماری اقدار تھیں، وہ خالص مادہ پرستانہ تھی یا جو بھی تھی. لیکن یہ واقعہ ہے کہ سرے منہ فرق نہیں. اتنا بڑا حادثہ، اتنی بڑی شکست، فال آف ڈھاکہ جس پر لوگ دھاڑے مار مار کر روئے حرمین شریفین کے اندر، اتنا بڑا حادثہ، اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹیکا. 1 لاکھ کے لگ بھگ ہمارے کڑیل جوان ہندو کی قید میں گئے، بھیڑوں بکریوں کی طرح ٹرکوں کے اندر سوار کر کے. کہاں مدھیہ پردیش ہے اور کہاں وہ جو بنگلہ دیش اب بن گیا ہے مشرقی پاکستان. ذرا فاصلے کا اندازہ کیجئے. ٹرکوں کے اندر ہمارے یہ پی او ڈبلیوز جو ہے لے جائے گئے. کس طریقے سے لے جائے گئے وہ کہیں، میں نے تو وہ منظر نہیں دیکھا، سنا ہے کہ ٹی وی پر وہ منظر بھی یہاں دکھائے گئے تھے، لیکن کوئی ہم نے سبق نہیں لیا. اس کے بعد اب جو حالات ہیں، عصبیتوں کا جو ایک طوفان ہے، لاوا ہے کہ جو پھوٹ پڑنے کے لیے تیار ہے، بلکہ گاہے گاہے پھٹ پڑتا ہے. جس صورتحال سے اس وقت ہم 2-4 ہیں، میں نے ابھی حال ہی میں کوئی مہینہ سوا مہینہ ہوا ہے لاہور میں، جہاں میں جمعے کا خطاب کرتا ہوں مسجد دارالسلام میں، مفصل تقریر کی اس پر. تازہ میثاق، شاید اس کے کچھ نسخے ابھی ہوں باہر کے سٹال پر. اس میں وہ پوری تقریر، حالانکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہم کرتے تھے، لمبی تقریریں جو ہیں وہ کئی قسطوں میں شائع ہوتی تھی، پوری تقریر ایک پرچے میں شائع کی، جس میں میں خاکم بدہن آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں 1 سے زائد مقام پر یہ الفاظ آئے ہیں مشرکین مکہ کو خطاب کر کے کہ تم دیکھ نہیں رہے، اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. تم جو یہاں مسلمانوں کو ستا رہے ہو اور تم سمجھ بیٹھے ہو کہ مسلمان دبے ہوئے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کمزور ہیں، ہم نے انہیں دبایا ہوا ہے. ذرا باہر کی طرف بھی دیکھو کس طریقے سے ہم تمہارے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو مکے کے اطراف و جوانب میں جو قبائل تھے ان میں پھیل رہی تھی. اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا تھا کہ اگرچہ اندرون مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت ابھی ظاہر نہیں ہو رہی، لیکن یہ کہ اس دعوت کے اثرات جو ہے ماحول میں اور اس کے نتیجے میں اب گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اے قریش، اے مشرکین مکہ، اے سرداران قریش، ہوش میں آؤ، دیکھو. اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. ہم تو تمہارے گرد گھیرا تنگ کرتے آ رہے ہیں. میں نے ان آیات کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ ذرا باہر اگر ہم نظر دوڑائیں تو نظر آتا ہے کہ گھیرا تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا جا رہا ہے. مشرق کو دیکھیے، مغرب کو دیکھیے، شمال مغرب کی طرف دیکھیں تو رشیا اب آپ کے دروازے پر نہیں ہے، آپ کے ملک کے اندر ہے. اس لیے کہ سب کو معلوم ہے، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے کہ ٹرائبل بیلٹ میں جتنی انفلٹریشن ہو چکی ہے، جتنا پیسہ تقسیم کیا جا چکا ہے، جتنا اسلحہ تقسیم کیا جا چکا ہے، ہیلی کاپٹرز آ رہے ہیں لدے ہوئے اور وہاں وہ اسلحہ تقسیم کر کے جا رہے ہیں، تو یہ سب ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی تو نہیں. کوئی نقشے ہیں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. پھر یہ کہ اس کی پالیسی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیرٹ اینڈ سٹک، ایک طرف یہ ہے دھمکی ہے، اندر جو کچھ ہو رہی ہے تخریب کاری وہ ہے. ہماری جو بھی قوت ارادی ہے اس کو مزمحل کر کے گھٹنے ٹکوانے کا اہتمام جتنا بھی وہ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. اور ابھی آپ نے سنا ہوگا بہت بڑی امداد کی وہ کیرٹ جو ہے، وہ گاجر جو ہے وہ بھی پیش کی گئی ہے کہ چاہے خوف سے، دباؤ سے اور چاہے لالچ سے، آؤ کسی طریقے سے ہمارے سامنے سجدہ کرو، سر بسجود ہو جاؤ. ایک طرف وہ معاملہ ہے.
جنوب مغرب کا معاملہ اس سے بھی زیادہ اس وقت پیچیدہ ہو چکا ہے۔ امریکہ بہرحال ہم چاہے اس کو کہیں یا نہ کہیں، ہم اس کے مستقل الائی ہیں، وہ ہمارا سرپرست ہے، ہم نے اسی طریقے سے اس کو قبول کیا ہے، اگرچہ یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ اس وقت وہ پورا دباؤ ڈال رہا ہے کہ خلیج کی آتش فشاں میں وہ ہمیں بھی داخل کرے، اور دوسری طرف اس کی روایتی بات جو سن 65 میں اس نے کیا اسی کے مطابق، اور میں اس معاملے میں اسے دوش بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کی ہمیشہ سے ڈکلیئرڈ پالیسی یہ ہے کہ ہم پاکستان کو جو بھی کوئی فوجی مدد یا جو بھی ہمارے تعاون کا معاملہ ہے وہ صرف مغربی سرحد کے ضمن میں دے رہے ہیں، اگر بھارت سے کوئی جنگ ہوئی تو ہم قطعاً کوئی مدد نہیں کریں۔ آپ کو یاد ہوگا سن 65 میں کس قدر گہرے ہمارے مراسم تھے، اور عین وقت پر سپیئر پارٹس کی ترسیل روک دی گئی تھی، گویا کہ مفلوج کر دینا کسی فوج کو، اس میں کوئی باک محسوس نہیں کیا تھا امریکہ نے۔ اور اب تو نظر آ رہا ہے وہ انڈیا کو اس علاقے کی منی سپر پاور کی حیثیت سے تسلیم کر چکا ہے، اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ان کے سفیر بربلا کہتے ہیں کہ اس علاقے کی بہرحال ایک بہت بڑی سپر پاور انڈیا ہے۔ اندرا گاندھی کی موت کے بعد سے جو ایک پرو بھارت ٹلٹ آئی ہے امریکہ کی پالیسی میں، اس کا جو ابھی حال ہی میں منظر ہے وہ سامنے آیا ہے۔ راجیو گاندھی کا دورہ ان کے نقطہ نگاہ سے کتنا کامیاب رہا، کتنی ہائی ٹیکنالوجی وہ لے کر واپس آ رہا ہے، کتنی فوجی امداد جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے۔ پھر جو کچھ سری لنکا میں ہوا ہے کہ امریکہ نے ایک انگلی تک نہیں اٹھائی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، براہ راست جو ہے وہاں مداخلت ہو رہی ہے، فوج اتار دی گئی ہے، اندرونی معاملہ ہے، لیکن یہ کہ ایک بیرونی فوج وہاں آئی، یہ سارا کچھ جو ہے وہ آثار ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہی قدم بھارت نے اٹھایا تو امریکہ کی طرف سے قطعاً کوئی امید نہیں، بلکہ یہ کہ میں پھر دہرا رہا ہوں اپنے الفاظ کہ اگر امریکہ کا وہ طرز عمل ہو تو ہمیں اس کو دوش بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس نے بات پہلے ہی سے کھول کر بیان کر دی کہ بھارت کے ساتھ مسئلے میں کبھی کوئی مدد نہیں ملے۔ اب آئیے مشرق کی طرف، شمال مشرق میں سیاچین، جو ویسے تو واقعہ یہ ہے کہ صدر صاحب نے فرمایا غلط نہیں فرمایا، وہاں گھاس بھی نہیں اگتی، لیکن ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے انتہائی اہم علاقہ ہے۔ ہماری غفلت کی وجہ سے ہماری فوج انورڈ لوکنگ ہوئی ہوئی، وہ یہاں کے اندرونی نظم و نسق کو اور سول حکومت کو سنبھالنے میں لگی رہی، اور وہاں ہماری غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہندوستان نے جو ہے پیش قدمی کی اور ان مقامات پر جا کر قبضہ کر لیا ہے کہ جہاں سے اب وہ شاہراہ ریشم جو ہماری ایک یوں سمجھیے کہ چین کے ساتھ ہماری جو ایک پرووربیل قسم کی دوستی چل رہی ہے، ضرب المثل، اس کے لیے ہمارے لیے اگر کسی تعاون کا کوئی راستہ کسی ایمرجنسی کے موقع پر ہے تو وہ وہی ہے، لیکن یہ کہ اس کو کاٹنے کی کوشش ادھر سے واخان کی طرف سے رشیا نے، وہاں اس نے میزائل نصب کیے ہیں، وہاں پر اس نے اپنے اڈے بنائے ہیں، اور جیسے ہی داخل ہوا تھا وہ افغانستان میں اس نے واخان کی پٹی جو ہے وہ حاصل کر لی تھی۔ اب وہ تو افغانستان کا حصہ ہی نہیں، وہ تو رشیا کی ٹیریٹری ہے، اور اس طریقے سے پاکستان براہ راست اب رشین ٹیریٹری کے ساتھ اب ملحق ہو گیا ہے وہاں۔ ادھر سے یہ سیاچین کا معاملہ، ہمارے کتنے نوجوان وہاں جانے دے رہے ہیں، وہ 200 ہوں یا 160 ہوں یا 130 ہوں، اتنی اونچے مقام پر جا کر انہیں جنگ کرنی پڑ رہی ہے، اتنے نامساعد حالات میں، ایک ایک جان کتنی قیمتی ہے، کتنی ٹریننگ میں سے وہ گزرے ہوں گے، لیکن بہرحال اس سب کے باوجود چونکہ انہیں وہاں پر ایک بالادستی حاصل ہو گئی ہے، وہ اونچے مقامات پر ہے، اور پہاڑی علاقوں کے اندر ظاہر بات ہے کہ جو اونچے مقام پر بیٹھا ہوا ہو نیچے سے ان کو ڈسلوج کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اگرچہ قربانیاں اس وقت دی جا رہی ہیں، لیکن بظاہر جو بھی مجھے صحیح صورتحال تو ظاہر بات ہے کہ ارباب حکومت ہی کے علم میں ہوگی، لیکن جو بھی کچھ چھن چھن کر اخبارات سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر ہمیں کامیابی نہیں ہو رہی۔ جنوب میں کون نہیں جانتا کہ بھارت نے کتنی کچھ فوج جمع کی ہے، راجستھان کی سرحد پر کتنے نئے اڈے بنائے ہیں، اربوں روپے سے اس نے ایکسرسائز کی تھی اور اب پھر ان کی ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ 12 اسپیشل ٹرینز ڈیلی کے حساب سے اسلحہ ڈھویا جا رہا ہے سرحد کی طرف۔ یہ سارے حالات ہیں، تو مشرق ہو یا مغرب ہو، چاروں طرف سے معلوم ہوتا ہے کہ آندیاں ہیں، طوفان ہے، لیکن میں اصل میں اس سے بھی زیادہ اہم جس چیز کو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل شے اندر کا معاملہ ہے۔ بیرونی دشمن کبھی غزل نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اندر ضعف موجود نہ ہو، اندر انتشار نہ ہو،
اندر افراتفری نہ ہو، اندر بے اطمینانی اور بے چینی نہ ہو، اندر تصادم نہ ہو۔ بیرونی دشمن اگر کبھی حوصلہ کرتا ہے تو اسی وقت کرتا ہے جبکہ اندر کے حالات خراب، اور اندر کا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ سے زیادہ کون اس سے واقف ہوگا؟ مجھے یہ اندازہ ہے کہ پنجاب کے رہنے والے ابھی نہیں جانتے کہ حالات کیا ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کا کراچی آمد و رفت کا معاملہ ہے، کراچی میں اندرون سندھ جو کچھ ہے اس فضا سے عظیم اکثریت ابھی تک پنجاب میں رہنے والوں کی واقف ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنے طور پر کوششیں کی، وہاں سیمینار منعقد کرائے، سندھی دانشوروں کو وہاں بلایا، ٹاؤن ہال لاہور کے اندر کئی دن مسلسل مذاکرات جاری رہے، میں نے مضامین شائع کیے، تقاریر کی کہ خدا کے لیے سمجھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہ ابھی تک جہاں تک میرا اندازہ ہے پنجاب میں تو اس ضرورت ہی کا اور اس کا جو سنگینی ہے اس صورتحال کی اسی کا اندازہ نہیں۔ اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو اندازہ نہیں، لیکن آپ کو تو اندازہ ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ، یہ انتشار، یہ عصبیتیں، یہ لسانی، نسلی، پھر یہ کہ جو مختلف پاور بیسز بنے ہوئے ہیں، مختلف مفادات کے جو حلقے بنے ہوئے ہیں، ان کے آپس میں مفادات کی رسہ کشی اور ٹکراؤ، یہ ہے اصل میں ساری جو ہماری خطرے کی جگہ ہے، جو اندیشے کا مقام ہے وہ یہ۔ تو گویا کہ میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ایک جملوں کے اندر خلاصہ، کہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ استحکام پاکستان اور تحفظ پاکستان، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت وہ ہے در حقیقت اندرونی یکجہتی، اتحاد، وحدت ملی۔ ان عصبیتوں سے بالا تر کوئی شے ہو، مفادات سے بالا تر کوئی نقطہ نظر ہو۔ حقوق کے لیے یقیناً ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے، کسی کی بھی مظلوم کو، ظالم کو کھلی چھوٹ نہیں دینی چاہیے، اس کے لیے وہ جھگڑے اور اپنے حقوق حاصل کریں، لیکن یہ کہ اس سے بالا تر کوئی شے ہو جو انہیں جوڑنے والی بھی ہو، ان کے اندر ایک ملت کا احساس برقرار رکھے۔ ان کے اندر اگر وہ یگانگت کا احساس بالکل ختم ہو جائے گا تو پھر یہ جو حقوق کی لڑائی ہے اور یہ جو بھی مختلف مفادات کے اعتبارات سے، نسلی اور لسانی اعتبارات سے جو رسہ کشی شروع ہو چکی ہے، یہ انتہائی تباہ کن ہوگی، اور صورت وہی ہوگی جو کہا گیا کبھی کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ میں نے جو استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ نامی کتاب لکھی، اگر آپ کی نظر سے گزری ہو تو میں نے اس کے ٹائٹل کے اوپر چونکانے کے لیے، لیکن یہ کوئی تصنع نہیں، تکلف نہیں، میرا احساس ہے، حقیقی احساس، کہ میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ عجیب اتفاق ہے، ایک ہی سن تھا، سن ہجری 93، سن عیسوی 712، ایک ہی سن میں اسلام داخل ہوا بر اعظم یورپ میں اسپین کے راستے سے، اور بر عظیم ہند میں سندھ کے راستے سے۔ یہ ایک ہی سال ہے، اور حسن اتفاق کہیے، یہ دونوں ملکوں کا نام جو ہے سین سے شروع ہوتا ہے۔ ادھر سندھ میں محمد ابن قاسم داخل ہوئے رحمت اللہ علیہ، ادھر اسپین میں طارق چبر کنارہ اندلس سفینہ سوخت طارق ابن زیاد رحمت اللہ علیہ داخل ہوئے۔ یہ ایک ہی سن ہے، اسپین اور سندھ۔ آپ کو معلوم ہے اب 500 برس ہونے کو آئے ہیں کہ اسپین سے اسلام کا نام و نشان ختم ہو چکا۔ 1492 یہ سقوط غرناطہ کی تاریخ ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ 1992 میں کتنی دیر رہ گئی ہے۔ 1990 تو آپ کے اخبارات میں بہت آتا ہے، تو ذرا 2 سال اور بڑھائیے تو 92 ہو جائیں گے۔ پورے 500 برس ہو گئے۔ وہ زمین جہاں ہزاروں مسجدیں تھیں، جہاں کے اذانوں کی آواز گونجتی تھی، مسلمانوں کے تہذیب و تمدن کا عظیم ترین گہوارہ، علم اور فن کا سب سے بڑا گہوارہ، یورپ کو علوم پہنچے ہیں، فنون پہنچے ہیں، سائنس پہنچی ہے، فلسفہ پہنچا ہے غرناطہ کی یونیورسٹیوں سے۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے، لیکن 500 برس ہو گئے۔ وہاں اب نہ کوئی اذان دینے والا ہے، نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہے۔ اب وہاں پر وہ کھنڈرات ہے، اگرچہ وہ کھنڈرات بتا رہے ہیں، ہماری عظمت پارینہ کی داستان سنا رہے ہیں، کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، لیکن ہے تو کھنڈر۔ قرآن مجید میں بعض ان قوموں کا کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے خاتمہ کیا عذاب استیصال کے ذریعے سے،
ان کا ذکر ہوتا ہے ان الفاظ میں کہ لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آتے ہیں، ان میں رہنے والوں کا کوئی نام و نشان نہیں رہا. محل ہیں، ان محلوں میں بسنے والوں کا کوئی نام لیوا تک نہیں رہا. تو میں نے لکھا تھا اگر خدا نہ خواستہ جو کچھ حالات سندھ کے اندر پروان چڑھ رہے ہیں، ان کی وجہ سے اگر پاکستان کی سالمیت اور یکجہتی کو کوئی نقصان پہنچا تو یہ معاملہ صرف بر صغیر، صرف پاکستان کا نہیں ہوگا، بلکہ پورے بر عظیم ہند و پاک میں ہو سکتا ہے خاکم بدہن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن ہو سکتا ہے کہ بالکل اسپین کی تاریخ دہرا دی جائے. اس لیے کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. ابھی جو کچھ ہوا ہے چند ماہ پیشتر آپ کو یاد ہوگا کہ اگرچہ 40 سال کے دوران مسلمانوں کا خون بہتا رہا ہندوستان میں، لیکن اس انداز میں کبھی نہیں بہا تھا جس انداز میں کہ میرٹھ کارنیج جسے آپ کہتے ہیں، قتل عام کھڑے ہو کر جس طریقے سے کہ گولیوں سے اڑائے گئے ہیں مسلمان، فسادات ہوتے تھے، پولیس ساتھ دیتی تھی ہندوؤں کا، کچھ ادھر کے بھی شہید ہوتے تھے، کچھ ادھر کے بھی مرتے تھے، یہ سب کچھ تھا. میں جب پہلی مرتبہ بھارت گیا ہوں پاکستان آنے کے بعد سن 47 میں جب کراس کیا تھا بارڈر، تو سن 80 میں دوبارہ جانا ہوا تھا. پوری ثلث صدی کے بعد 1/3 آف اے سینچری، اس وقت میں ایک اطمینان لے کر آیا تھا. مجھ سے کہا تھا ہندوستان کے متعدد شہروں کے مسلمانوں نے، اور میں بہت ہی مطمئن ہو کر آیا تھا، اور ان کی اس بات سے مجھے ایک طرح سے خوشی ہوئی تھی، اگرچہ اس میں ہمارے لیے بڑا طنز تھا مسلمانوں نے پاکستان کے لیے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. ان کا کہنا یہ تھا کہ سن 71 تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ہمارا محافظ ہے. سن 71 کے بعد سے اب ہماری سوچ یہ ہے کہ پاکستان تو اپنی ہی حفاظت کر لے تو بہت بڑی بات ہے، ہماری حفاظت کیا کرے گا. ہمیں تو خود یہاں رہنا ہے، یہاں جینا ہے، یہاں مرنا ہے، اور اب مرنا ہے تو بھیڑوں بکریوں کی طرح نہیں مرنا ہے، مار کر مرنا ہے. تو میں ایک اطمینان لے کر آیا تھا. لیکن یہ کہ اب جو کچھ ہوا ہے وہاں، واقعہ یہ ہے کہ یہ ساری کیفیت وہاں برقرار رہی ہے. احمد آباد میں بھی مسلمان نے پھر اس طرح بھیڑوں بکریوں کی طرح پر ذبح ہونا گوارا نہیں کیا. علی گڑھ کا مسلمان بھی جو ہے اس نے مقابلہ کیا. لیکن جو کچھ میرٹھ میں ہوا ہے یہ ہے اصل میں آئی اوپنر کہ اگر حالات کہیں پاکستان کے خراب ہو گئے، ہندو ایک سائیکی ہے، ہندو کی ایک اس کی ذہنیت ہے، چاہے وہ ہم سے اس وقت 10 گنا بڑا ہو چکا ہو اور طاقتور ہو چکا ہو، 100 گنا بھی ہو جائے، تب بھی ایک خوف اس کے ذہن میں ہے. جب تک شمال مغرب میں ہندوستان کے، یہ پاکستان کے نام سے ملک موجود ہے، اس کے ذہن میں خوف ہے، اور یہ خوف ہے جو اسے روکے ہوئے. جس روز یہ خوف ختم ہو گیا، میں نے ابھی تھوڑی دیر ہوئی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو مایوسی کا ایک مظہر میرے سامنے آیا، اور مجھے یاد آیا سن 48 کا ایک واقعہ، وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. میرے والد صاحب اس وقت پاکستان آنے کے فوراً بعد قصور میں سرکاری ملازم تھے، وہاں پر ان کی اس وقت پوسٹنگ تھی. میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، ہر اتوار کو میں جاتا تھا، 30 میل کا تو کل فاصلہ ہے. وہاں میں نے دیکھا کہ بہت سے میو قافلے واپس ہندوستان جا رہے ہیں. وہ راستہ وہی تھا قصور سے ہو کر اور فیروزپور کی طرف، ہزاروں کی تعداد میں قافلہ در قافلہ میو جو آئے تھے پاکستان، وہ اب واپس جا رہے ہیں ہندوستان. میں نے ایک بوڑھے میو سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ کیوں آئے تھے یہاں، اب آئے تھے تو جا کیوں رہے ہیں. جن حضرات کو اس علاقے کی بولی کا کوئی اندازہ ہے، وہ میں صحیح تو شاید پروناؤنس نہ کر سکوں، لیکن میں چاہتا ہوں جو میرے قلب کے اوپر وہ منقش ہیں الفاظ. انہوں نے اپنی خاص میواتی زبان میں کہا، کلمان کا مارا ڈولا ڈولا پھرا ہاں، کلمان نہ قدر نہ کی لوا جانا ہندو ہو جاؤں گا. کہ کلمے کی وجہ سے ہم پریشان گھوم رہے ہیں. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں یکجا آباد کرو، ایک ضلع سے آئیں ایک ضلع میں آباد کرو، چاہے وہ بارڈر ڈسٹرکٹ ہو ہمیں پرواہ نہیں ہے، ایک ضلع میں آباد کرو. لیکن انہیں منتشر کیا جا رہا تھا، کوئی کہیں چلا جائے کوئی کہیں چلا جائے. اس پر وہ اڑ گئے تھے، اور بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہندوستان جاتے ہیں. اور یہ جملہ اس بوڑھے میو کی زبان سے میں نے سنا کہ ہم اس کلمے کی وجہ سے پریشان گھوم رہے ہیں، کلمان کا مارا ڈولا ڈولا پھرا. کلمان نے قدر نہیں کی، کلمے نے ہماری قدر نہیں کی. ہم گھر بار چھوڑ کر آئے یہاں پر، لیکن اس کلمے نے ہماری قدر نہیں کی، لوا جانا ہندو ہو جائیں گا. چلو دیکھا جائے گا، اب ہندو ہو جائیں گے، ہندوستان جائیں گے. آج میں نے اپنے ایک دوست اور عزیز کی زبان سے الفاظ سنے کہ جی کچھ بھی ہو جائے، ہندوستان کے ساتھ کنفیڈریشن ہو جائے، یہ ڈیوائیڈڈ فیملیز تو آپس میں ملیں گی، ملنا جلنا تو ہوگا.
میرا واقعہ یہ ہے کہ جو میری کیفیت ہوئی اس جملے کو سن کر، اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ کسی ایک شخص کی سوچ نہیں، یہ سوچ بڑے پیمانے پر اب پہنچ گئی، جن کے بھی ذہن سے اوجل ہو گیا ہے یہ پاکستان بنا کیوں تھا، یا مایوسی طاری ہو گئی ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اب اس کے بعد اس کا ایک فطری رد عمل جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے۔ پوری تاریخ میں نے جو استحکام پاکستان میں لکھا 400 برس کی تاریخ ہے پشت پر، الف ثانی کا پورا تجدیدی سرمایہ جو ہے وہ در حقیقت بر صغیر پاک و ہند میں ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی، تحریک شہیدین، اس کے بعد اس دور میں مولانا شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، پھر جس طریقے سے تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، علامہ اقبال، یہ ساری تاریخ، کیا حال یہ ہمارا ہو گیا ہے کہ پاکستان جن ولولوں سے، جن امیدوں سے، جن آرزوؤں سے، جن امنگوں سے بنایا گیا تھا، آج ہمارے اچھے بھلے لوگوں کے ذہنوں پر اس درجے یاس اور نا امیدی کا رنگ طاری ہو چکا ہے کہ یہ جملہ بھی ایک اچھے بھلے سمجھدار انسان کے ذہن سے، دینی مزاج رکھنے والے انسان کے ذہن سے یہ جملہ بھی برآمد ہوا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اس وقت ہم میں سے ہر شخص کے لیے یہ وہ جو اقبال کا ایک مصرع ہے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ ہمیں اپنی اس یاس اور نومیدی کی وجہ سے اپنے اعصاب کو شل نہیں ہونے دینا چاہیے، کچھ کرنے کے لیے، اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ رہنا چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ سوچتے رہنا چاہیے کہ ہمارے طریقہ کار میں کہیں خامی تو نہیں۔ ہم نے جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں، دینی تحریکیں ہیں، کسی کے خلوص پر شک نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو اپنی جگہ پر سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارے طریقہ کار میں غلطی ہو سکتی ہے، کہیں ہو سکتا ہے کہ روم فار امپروومنٹ ہو، کہیں بہتری کا معاملہ ہو سکتا ہو، یہ سوچا جائے، اس میں کہیں متحجر نہ ہو جایا جائے، فاسلائز نہ ہو جائے کہ بس جو طریقہ کار کبھی ہم نے سمجھا تھا اور شروع کر لیا تھا اب اس سے ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے چیز کہ جو در حقیقت بیڑیاں بن کر پاؤں کے اندر پڑ جاتی ہے۔ سوچیں، غور کریں، لیکن یاس اور نومیدی کو قریب نہ آنے دیں۔ نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ میں یہ جو تمہیدی بات تھی ذرا طویل ہو گئی ہے، اس پس منظر میں آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ نسخہ، اور وہ نسخہ صرف نظری نہیں ہے، صرف علمی نہیں ہے، صرف کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، وہ تو جیسے کہ کہا کسی نے کہ سبتست بر جرید عالم دوام ماں، وہ مجرب نسخہ ہے اور تاریخ انسانی میں ثبت ہے کہ حضور نے یہ کام کر کے دکھایا۔ دیکھیے حضور کے معجزات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بڑی طویل بحث ہے۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے، زندہ ہے، پائندہ ہے، تابندہ ہے، فاش گویا ماں کے درد المزمرست، ہی کتابیں نیز چیزیں دیگر است، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو۔ پھر حضور کی حیات طیبہ میں بے شمار خرق عادت واقعات ہوئے ہیں جنہیں ہم معجزات کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ تھوڑا سا کھانا تھا، چند آدمیوں کے لیے بھی کفایت نہ کرتا، حضور نے اپنا دست مبارک اس کے اوپر رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورا لشکر سیر ہو گیا، ہوا ہے، واقعات ہوئے۔ لیکن میرے نزدیک جو اس دور میں سب سے زیادہ نمایاں کر کے پیش کیا جانا چاہیے حضور کا زندہ معجزہ، وہ یہ ہے کہ کل 20 برس کی مدت میں ایک قوم کی کایا پلٹ کر رکھ دی، ایک مکمل انقلاب برپا کر دیا۔ وہ مکمل انقلاب جس کی گواہی ایم این رائے نے دی، میں نے کئی مرتبہ اس کے حوالے آپ کو دیے ہیں۔ ہندو کمیونسٹ 1920 کا اس کا لیکچر ہے جو ہسٹوریکل رول آف اسلام کے نام سے کتابی شکل میں چھپا ہوا ہے، کبھی پڑھیے اس کو۔ پھر اس صدی میں اس کے اواخر میں آ کر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ دی 100 کا مصنف، اس کی گواہی پڑھیے۔ He is the only person supremely successful in both the religious and the secular fields۔ ایک عظیم انقلاب برپا کیا ہے۔ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید، کہاں سے کہاں اٹھا کر قوم کو پہنچایا۔ میرے نزدیک سب سے بڑا تاریخی معجزہ محمد رسول اللہ کا یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تاریخی معجزے کے جہاں بہت سے اسپیکٹس ہیں، بہت سے پہلو ہیں، ان میں ایک جز ہے اس معجزے کا، یہ بے شمار معجزات سے بنا ہوا ایک معجزہ ہے، لیکن ایک اہم جز اس کا یہ بھی ہے
کہ ایک منتشر قوم کو، ایک وہ قوم جسے قرآن نے نام دیا ہے قومن لدا، بڑی جھگڑالو قوم، جس کے بارے میں حالی نے کہا تھا اور بڑے خوبصورت الفاظ میں، سادہ الفاظ میں تعبیر کی ہے کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور جو جھگڑا شروع ہوا تو پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، نسلاً بعد نسل منتقل ہو رہی ہیں ایک نسل سے دوسری نسل کو عداوت اور دشمنی۔ اوس اور خزرج جو ہے 100 سال سے ان دو قبیلوں کے درمیان خانہ جنگی جاری تھی، جیسے کہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ابھی بلوچستان میں آپ کو قبائل ملیں گے، تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد بگٹی اور بڑی قبائل کی یا کسی اور قبیلے کی آپس میں آپ کو معلوم ہو جاتا کہ پھر کچھ ہو گئی، اس لیے کہ وہ تو دلوں کے اندر ہے، جو کسی وقت کوئی قتل ہو گئے ہیں اب وہ جب تک کہ انتقام نہیں لے لیا جائے گا وہ بات ختم تو نہیں ہوگی۔ یہ دونوں قبیلے ختم ہونے کو آ گئے تھے، اس درجے 100 برس تک ان کے مابین مخاصمت اور باہم قتل اور غارت گری کا میدان چل رہا، پورے عرب میں کہیں امن نہیں، کہیں چین نہیں، لے دے کے صرف مسجد حرام من دخلہ کان آمنا، یہ بھی ایک معجزہ تھا اللہ کا کہ جو یہاں داخل ہو جائے گا امن میں ہوگا، حرم کی سرزمین میں امن تھا، اور انہی کی وجہ سے، ان کے حرم کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کو امن حاصل تھا، باقی کسی کے لیے امن نہیں۔ وہ 4 مہینے اگر اشہر حرم ان کے ہاں نہ ہوتے تو پورے جزیرہ نما عرب میں ایک انسان زندہ نہ بچ سکتا۔ وہ تو 4 مہینے ان کی مذہبی روایت یہ تھی کہ 8 مہینے لڑو، البتہ 4 مہینے جو ہے یہ اشہر حرم میں لڑائی نہیں ہے، تب وہ زندگی وہاں پاسبل تھی، وہاں زندہ رہنا ممکن تھا ورنہ نہ ہوتا۔ اس قوم کو جو بنیان مرصوص بنایا، اس قوم کو جو متحد کیا ہے، جس طرح ان کے دلوں کو جوڑا ہے، جس طریقے سے ان میں نظم پیدا کیا ہے، اس درجے کا نظم کہ اور خیر جنگ کے اندر تو ہوتا ہی ہے کہ صف بندی بھی ہو اور کوئی کمانڈر ہے اور کوئی سپہ سالار ہے اور کوئی مختلف جو جتھے ہیں، میمنہ ہے، بیسرا ہے، اس کا کوئی سپہ سالار ہے، وہاں تو ڈسپلن ہوتا ہے، لیکن عبادت جیسی چیز میں یہ ڈسپلن جو آپ کو نماز میں نظر آتا ہے، ایک امام اور پیچھے صفے باندھے ہوئے اور اس کی ایک آواز کی حرکت جو ہے جیسے کہ پریڈ ہو رہی ہو، کوئی کوشن آ رہا ہے اور اس کے بعد حرکت ہو رہی ہے، یہ نظم خالص عبادت سے لے کر کہ جو ایک ذاتی معاملہ سمجھا جاتا ہے بندے اور رب کے مابین، وہاں سے لے کر اور میدان جنگ تک نظم، ڈسپلن، پابندی، سم و طاعت، سنو اور اطاعت کرو، فاسمعوا واطیعوا، یہ کیفیت جو پیدا کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میرے نزدیک واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس معجزے کی اس وقت جو ہمیں غور کرنا ہے وہ یہ ہے اس کی ترکیب کیا ہے۔ ترکیب کا لفظ میں جسمانی میں بول رہا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے، سنتھیسس، ترکیب، مرکب جس کو کہتے ہیں آپ، اجزاء سے مل کر کوئی چیز مرکب ہوتی ہے، تو کن کن چیزوں کو آپ نے جوڑا ہے کہ جس سے یہ سنتھیسس ہوا، جو اس کی میکینکس ہے وہ کیا ہے، آج اس کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ نسخہ جو ہے جس کے ہم اس وقت سب سے زیادہ محتاج ہیں، وہ نسخہ ہے کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ، ابھی میں نے چونکہ وہ پانی پلانے پہ جھگڑا، مجھے یاد آیا، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں فیصل کالونی کے علاقے میں جو فساد چل رہا ہے مسلسل، وہ جھنڈا لگانے پہ جھگڑا ہوا ہے، وہی مسدس حالی کا وہ جو ہے اس کے ساتھ ردیف ملی ہوئی ہے کہ جھنڈا لگانے پہ جھگڑا، اور وہ جھگڑا جو ہے کہاں کہاں تک پھیلا ہے اور کتنی اس میں جانیں جا چکی ہیں اور کتنی اس میں املاک جو ہے وہ تلف ہو چکی ہیں، کتنے جل چکی ہیں دکانیں اور سامان جو ہے وہ اس کو جلا کر خاک کیا جا چکا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اس اتحاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے میں جو ایک نمایاں ترین بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس اتحاد کا سلوگن، اس کا نعرہ، اس کی اپیل نہ قومیت پر تھی، نہ مفادات پر تھی، نہ نسل پر تھی، نہ زبان پر تھی۔ دنیا میں جو چیزیں بنتی ہیں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، آخر دنیا میں قومیں ہیں، ان میں جمعیت ہے، لیکن دنیا میں جمعیتیں ہوتی ہیں یا نسل کی بنیاد پر۔ اس صدی میں واقعہ یہ ہے کہ اس صدی کے اعتبار سے عام دنیاوی سطح پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ معجزہ تھا یہ۔ 2 مرتبہ جرمن جس بری طریقے سے شکست کھا کر اور تباہ و برباد ہوئے، اور جرمنی جس طرح کی شکست و ریخت کے ساتھ اس کا سابقہ پیش آیا، پھر ایک دم کھڑا ہو جانا، یہ یقیناً قوموں کے اندر
کوئی بڑی ہی ریکنسٹرکشن کی صلاحیت ہو تو یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ جرمن نیشنلزم. وی آر اے سپیریئر ریس، ہم ایک اعلیٰ تر قوم ہیں. یہ جذبہ، یہ شراب پلائی ہٹلر نے اور جرمنی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. کتنی بڑی قوت، اگرچہ وہ تقریبی قوت بن گئی لیکن قوت تو بنی. تو نسل کا نعرہ لگا کر، زبان کا نعرہ لگا کر، مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا زبان کے نعرے پر. سن 48 سے اس کا کام شروع ہو گیا تھا بنگلہ لینگویج کے معاملے میں، اور یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. جہاں وہاں جو بھی سازشی تھے ان کو آپ جو بھی کریڈٹ دیں یا ڈسکریڈٹ دیں، وہاں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. میں نے بھی بارہا آپ سے کہا ہے، اور اس مرتبہ شیخ احمد دیدات صاحب لاہور میں بھی بڑے زور شور کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ واقعہ یہ کہ بہت بڑی غلطی تھی زبان کے مسئلے پر جو ہم نے کی. ہم نے بڑی میچورٹی کا ثبوت دیا سیاسی اعتبار سے. اگر ہم عربی زبان کو یہاں پر اسی وقت طے کر لیتے کہ سرکاری زبان عربی ہوگی، اب تک تو ہمارے ایک ایک بچہ عربی بول رہا ہوتا. 40 برس میں تو 2 نسلیں بیت جاتی ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ظاہر بات ہے عربی اردو سپیکنگ شخص کو بھی سیکھنی ہوگی نوجوان کو، اور سندھی بولنے والے کو بھی سیکھنی ہوگی، اور پشتو بولنے والے کو بھی سیکھنی ہوگی، اور بنگلہ بولنے والے کو بھی سیکھنی ہوگی. سب ایٹ پار آ جاتے. اور اس کے ساتھ ہمارا دین کا معاملہ وابستہ تھا، لہذا کسی کو اس پر اعتراض کی گنجائش نہ ہوتی. آغا خان نے تجویز کیا تھا اور انہی کا نام لیا ہے اصل میں احمد دیدات صاحب نے، ورنہ یہ کہ ایک دوسری شخصیت بھی، زاہد حسین مرحوم، جو پہلے گورنر تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے. اور مجھے بتایا گیا کہ جب انہوں نے یہاں انجمن ترقی اردو کے ایک جلسے میں وہ تجویز پیش کی تھی تو سخت ہنگامہ ہوا تھا اور ان کے جان بچانی وہاں مشکل ہو گئی تھی کہ یہ کیا بات تم نے کہہ دی. لیکن یہ کہ آج سوچئے ریٹروسپیکٹو میں، ماضی میں جا کر سوچئے کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی ہوئی. لیکن میں اس وقت اس کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اصل بات یہ تھی کہ بنگلہ نیشنلزم کی بنیاد بنگلہ لینگویج ہے. ساری سیسیشن جو ہوئی ہے وہ زبان کے مسئلے پر ہو گئی. یہ معاملہ جو ہے ابھی ہمارے ہاں موجود ہے. کم سے کم سندھ میں سندھی نیشنلزم کی بنیاد سندھی لینگویج ہے، سندھی کلچر ہے، اور کلچر کی بنیاد وہی زبان ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اگرچہ اس معاشرے میں نسل پرستی کا بھی عنصر بہت گہرا موجود تھا، بڑے وہ اپنے نسل کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، لیکن یہ کہ حضور نے نسل، لسان، دنیاوی مفادات، کسی شے کا نعرہ نہیں لگایا. یہ نعرے لگا کے جمع کر لینا، یہ ڈگڈگی بجا کر ہجوم جمع کر لینا، اکٹھا کر لینا مشکل نہیں. یہ تو دنیا میں ہوتا ہی رہتا ہے. اس قسم کے منفی نعرے کی بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 کام کیے ہیں، میں آج گن کر بتا دینا چاہتا ہوں کہ جن سے ایک مثبت اور صحت مند اجتماعیت اور اتحاد وجود میں آتا ہے. انسانوں کا اتحاد ہونا چاہیے 2 چیزوں کی بنیاد پر. ایک نظریات کی ہم آہنگی، نظریہ، فکر، سوچ، اقدار، ویلیوز، فلسفی، جس کے لیے کہ انگریزی زبان میں ایک اصطلاح ہوگی دی ورلڈ ویو. کائنات کے بارے میں تصور کیا ہے، اپنے بارے میں تصور کیا ہے، حیات انسانی کے بارے میں تصور کیا ہے، خیر و شر کے بارے میں تصور کیا ہے، علم کی حقیقت اور اس کے سورسز کے بارے میں تصور کیا ہے. جو فلسفی کے بیسک کوسچنز ہیں، ان سب کے بارے میں جب جواب جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو ورلڈ ویو کہا جاتا ہے. یہ کائناتی تصور. اور جرمنی کی ایک اصطلاح ہے جرمن لینگویج کی، ویلٹن شوانگ، یہ نظریہ، فکر، سوچ. ہمارے ہاں اس کے لیے اصطلاح کیا ہے؟ ایمان. وہ ایمان ہے در حقیقت جس نے ہمیں ایک نقطہ نظر دیا ہے، اپنے بارے میں ایک نقطہ نظر، کائنات کے بارے میں ایک نقطہ نظر. یہ کائنات مخلوق ہے، خود نہیں بنی ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی. یہ مخلوق ہے، ایک خاص وقت پر اس کی تخلیق ہوئی ہے، ایک خاص وقت تک کے لیے تخلیق ہوئی ہے، الی اجل مسمی. یہ حادث ہے، فانی ہے، ایک ذات ہے جو ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. وہ ذات جو تنہا ہے، اکیلی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ تمام صفات کمال سے متصف ہے، کسی بھی خیر کا، کسی بھی
ہائر ویلیو کا تصور کرو، وہ اس کی ذات میں بتمام و کمال موجود ہے۔ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ ہماری زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو زندگی کا دیباچہ ہے۔ کتاب زندگی تو موت کے بعد کھلے گی، اصل زندگی وہ ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، اٹس ناٹ دی اینڈ، یہ تو اصل زندگی جو ہے اس کا شاہدرا ہے، یہاں سے داخل ہوں گے اصل زندگی کے اندر۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ خیر اور شر مستقل ہیں، فطرت انسانی ان سے واقف ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہامی طور پر اللہ نے بتایا ہوا ہے انسان کو کیا خیر ہے کیا شر ہے۔ پھر یہ علم حواس سے بھی حاصل ہوتا ہے، علم عقل سے بھی حاصل کیا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی ایک بالا تر سورس علم کی وہی ہے، وہ ہے اصل سورس، ہدایت کا منبع اور سرچشمہ، جس سے معلوم ہوگا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کدھر جانا ہے اور کدھر نہیں جانا ہے، زندگی کے پیچیدہ مسائل کا حل کیا ہے، زندگی کے اندر عدم توازن سے بچنے کی صورتیں کیا ہے، مرد اور عورت کے مابین حقوق اور فرائض کی تقسیم کیا ہوگی جو مبنی بر انصاف ہو اور ان کی خلقت اور ان کی نفسیات کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو، سرمایہ اور محنت کے درمیان کیا ایکویشن ہوگی کہ نہ سرمایہ محنت پر ظلم کرے اور نہ محنت جو ہے وہ اس طریقے سے طرز عمل اختیار کرے کہ سرمایہ شائی ہو کر تجوریوں میں بند ہو جائے۔ چاہیے کہ کوئی ہو ایسی ایکویشن۔ اسی طریقے سے فرد اور اجتماعیت کے مابین کیا توازن ہو، نہ ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ بن جائے کہ فرد کا کوئی حق ہی نہ رہے، نہ یہ کہ وہ انفرادی آزادی جو ہے وہ اس طرح کی مادر پدر آزادی ہو جائے کہ جو چاہے کرے، ننگے پھرنا چاہتے تو ننگے پھرے، یہ ان کا حق ہو جائے گا، اور مردوں کی شادیاں جو ہے دو مردوں کی شادی اس کو بھی لیگلائز کر دیا جائے۔ یہ ہے پیچیدہ مسائل، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، نبی بھیجے، وحی نازل فرمائی، کتابیں نازل فرمائی۔ یہ ہے وہ سارا فلسفہ، یہ ویلٹ اینڈ شوانگ ہے، یہ ورلڈ ویو ہے، یہ ہمارے نظریات ہیں، یہ ہمارا فکر ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر، یہ نظریہ، یہ ورلڈ ویو، یہ تصور کائنات، یہ تصور حیات و کائنات، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات بینات کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اتاری، لوگوں کے دلوں میں جا گزری۔ یہ تھا اصل کام۔ نعرہ لگانا، کوئی اپنے اقتصادی مفادات کا نعرہ لگانا، طبقاتی مفادات کا نعرہ لگانا، نسلی یا لسانی نعرے لگا کر ڈگڈگی بجا کر لوگوں کو جمع کر لینا مشکل نہیں ہے۔ روٹی اور کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر ایک وقت میں لوگوں کو دیوانہ بنا لینا کہ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو، یہ کام مشکل نہیں ہے۔ مشکل کام یہ ہے اس نظریے کو اتارنا، مشکل جھیلی ہے محمد الرسول اللہ نے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کہ ہمارے ہاں ایک علمی اختلاف رہا ہے، میں صرف ذکر کر رہا ہوں، میں مثبت یا منفی کوئی رائے نہیں دے رہا، کہ یہ مسئلہ زیر بحث رہا ہے ہمارے دانشوروں میں اور بڑے چوٹی کے علماء میں کہ خود اللہ بھی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کوئی شخصیت تخلیق کرنے پر قادر ہے یا نہیں ہے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ شخصیت، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، بلند ترین شخصیت، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہوگا۔ اس شخصیت کا جس کے کردار کے دامن پر داغ تو بہت دور کی بات ہے اور انگلی رکھنا تو بہت آگے کی بات ہے، اشارہ تک کرنا ممکن نہیں تھا، اور اس نے جو محنت کی ہے، جو مشقت کی ہے، جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جس پر کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس صدمے اور رنج میں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ اس طرح کی سختی کے اندر اور مبتلا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ فرما رہے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے یہ سارا پس منظر میں نے کیوں بیان کیا۔ اس عظیم ہستی کی اتنی عظیم محنت کا 10 برس کا حاصل، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 100 انسانوں سے زیادہ نہیں تھا۔ 10 برس ایک ہی بستی میں دعوت و تبلیغ ہو رہی ہے،
ایک بستی مکے کی چھوٹی سی بستی، آپ کا یہاں کی بڑی بڑی آبادیاں ہیں، ان کا کوئی چھوٹا سا محلہ جو ہے کل مکے کی یہ بساط تھی، چند 100 گھر سے زیادہ جہاں نہیں۔ 10 برس کی محنت محمد الرسول اللہ کی اس بستی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں باہر آپ نے قدم نہیں نکالا، وہیں ساری محنت ہوئی ہے، دن رات کی محنت ہوئی ہے، لیکن نتیجہ 10 برس کی محنت کا 100 سے بھی کم انسان۔ حال یہ ہوا ہے کہ مکے میں فیصلہ ہو گیا کہ اب ان کو قتل کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طالب کی آنکھیں بند ہوئیں، ہوتے ہی دار الندوہ کے اندر اجلاس ہو گیا، ان کی پارلیمنٹ تھی، فیصلہ ہو گیا قتل کرو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اب ابو طالب کی آنکھیں بند ہو گئی، وہ جو ایک خاندانی ایک پروٹیکشن حاصل تھی بنو ہاشم کی طرف سے وہ ختم ہو گئی۔ مکے کے ان حالات سے مایوس ہو کر، بظاہر جو حالات تھے، حضور طائف گئے ہیں، وہاں کے 3 جو بڑے چودھری تھے، بڑے سردار تھے، ان کے سامنے بات پیش کی ہے، اگر تم ایمان لے آؤ تو میں یہاں آ جاؤں، اگر تم میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو۔ ایک آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں حضور طائف گئے تھے، لیکن جو کچھ طائف میں ایک دن میں ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ مکے میں 10 برس تک نہیں ہوا۔ اب آپ غور کیجئے، بہت سے حضرات جن کے علم میں شاید پہلی دفعہ یہ بات آئے وہ شاید چونک جائیں۔ اب طائف میں جب اس طریقے سے صورتحال پیش آئی تو واپس مکے آئے ہیں تو مکے میں داخل نہیں ہو سکتے تھے محمد الرسول اللہ۔ فیصلہ ہو چکا تھا، کوئی شخص فوراً حملہ کرے گا، قتل کر دے گا، اور کوئی اس کے اوپر الزام نہیں آئے گا، اس لیے کہ پارلیمنٹ میں تو ریزولوشن کیری ہو چکا ہے۔ ایک کافر کو جو کفر ہی پر مرا ہے، مطعم بن عدی، اسے پیغام بھیجا ہے کہ اگر تم اپنی امان میں لو، اپنی حفاظت میں لو تو میں مکے میں داخل ہوں۔ اس نے کہلوا دیا کہ ٹھیک ہے آ جائیے، فرمایا نہیں، آ کر لے کر جاؤ، یہ اس شخص کا میری گردن پر، آپ کی گردن پر، تا قیام قیامت جو مسلمان بھی دنیا میں آئے گا اس کی گردن کے اوپر یہ احسان ہے اس شخص کا کہ وہ خود اپنے 6 بیٹوں کے ساتھ ہتھیار سجا کر آیا ہے مکے سے باہر اور حضور کو لے کر گیا ہے، اس کے بغیر داخلہ مکے میں ممکن نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بدر کے اسیروں کا معاملہ پیش آیا، حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ ان اسیروں کی سفارش کرتا، میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کسی فدیے کے معاوضے کے۔ اتنا بڑا احسان مانا محمد الرسول اللہ نے۔ یہ میں نے ساری بات کیوں بتائی کہ ذہنوں کا بدلنا بڑا کٹھن ہے، آسان کام نہیں ہے۔ ڈگڈگوئی بجا کے جمع کر لینا بہت آسان ہے، ذہن کو بدلنا، فکر کو بدلنا، سوچ کو بدلنا، اس ذہن اور فکر کی ہم آہنگی کے ساتھ پھر لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا، جمع کرنا، جمعیت بنانا، قوت بنانا، یہ ہے کام کٹھن، اور یہ کام کر کے دکھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ذریعے سے۔ اور دوسری بات اس میں جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اس کے لیے حضور کا اعلی کار کیا تھا، ذریعہ کیا تھا، ہتھیار کیا تھا، انسٹرومنٹ کیا تھا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ وہی ہے اللہ جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم روشن آیات، تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور اللہ تو تمہارے حق میں بہت مہربان ہے، بہت شفیق ہے اور رحیم ہے۔ یہ آیات بینات ہیں جو اندھیروں سے نکالتی ہیں، کفر کا اندھیارہ ہو، شرک کا اندھیارہ ہو، الہاد کے اندھیرے ہوں، مادہ پرستی کے گھٹاٹوپ اندھیرے ہوں، یا بے یقینی کے دھندل کے ہوں، ان سے نکالنے والی یہ آیات بینات ہیں قرآن کی۔ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ اسی لیے اب صرف اشارہ کر کے یہاں سے گزر رہا ہوں۔ میں اب ظاہر بات ہے عمر کے اس مرحلے میں ہوں جبکہ ڈھلوان شروع ہو چکی ہوتی ہے، صحت کے بارے میں عرض کر چکا ہوں جو میرا حال رہا ہے، لیکن میں اس پر بڑا مطمئن ہوں، بہت مطمئن ہوں، شادم از زندگی یہ خیش کہ میں اطمینان سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم 21 برس میری زندگی کے پچھلے اس طرح گزرے ہیں کہ میری بہترین توانائیاں اسی قرآن کو پھیلانے اور پہنچانے اور اس کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارنے اور اس کے لوگوں کی دلوں کے اندر اس کی عظمت پیدا کرنے کے اندر صرف ہوئی۔ یہ کام ہے جو محمد الرسول اللہ نے کیا اور ہمارے لیے ہدایت و رہنمائی۔ کوئی اختلافی مسئلہ، کوئی اختلافی جھگڑے،
کوئی فرقے وارانہ معاملات نہیں. قرآن پڑھو اور پڑھاؤ, قرآن سمجھو اور سمجھاؤ, قرآن سیکھو اور سکھاؤ. اور اس کے لیولز ہیں, انٹلیکچوئلز کے ساتھ اس لیول پر بات ہوگی تب بات بنے گی. ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول obtaining in this age, اس پر بات کرنی پڑے گی. اگر نہیں کر سکتے تو چلو یہ کرو کہ کچھ نوجوانوں کی تربیت کرو کہ مستقبل میں وہ کام ہو سکے. بہرحال اس وقت کا ہمارا جو عام ایک لیول ہے پڑھے لکھے لوگوں کا, اس لیول پر تو مجھے بھی چاہے اسے مغالطہ کہہ لیں, غلط فہمی کہہ لیں, لیکن یہ احساس ہے کہ میں نے پہنچایا ہے. اگر 15 مہینے, آج 15 مہینے سے میں نے بات شروع کی تھی کہ 15 مہینے سے ہمارا یہ سلسلہ منقطع ہے یا ڈسٹربڈ ہے, بہت بے قاعدگی کا شکار ہے, لیکن 15 ہی مہینے تھے کہ الہدیٰ کا پروگرام جو چلا تھا ٹیلی ویژن پر, اس کی یاد آج تک بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہے. اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا معاذ اللہ, مجھے تو گفتگو کرنی بھی صحیح طور سے نہیں آتی. کمال تھا قرآن کا. میرا اگر کوئی کمال تھا تو صرف یہ کہ میں نے قرآن کو فالو کیا تھا. میں نے قرآن پر اپنی رائے ٹھوسی نہیں تھی. میں نے اپنے ذہن کے تراشیدہ خیالات کو قرآن کے اوپر حاکم نہیں بنایا تھا. اصل میں لفظ تلاوت کے معنی کیا ہے شاید بعض حضرات کے علم میں نہ ہو. تلا یتلو کے معنی ہے پیروی کرنا, پیچھے پیچھے چلنا, ٹو فالو. اصل لفظی معنی ٹو فالو ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, قسم ہے چاند سورج کی اور اس کی روشنی اور دھوپ کی, اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. یہ پیچھے آنا. تلا یتلو کے معنی پیروی کرنا. جب آپ پڑھتے ہیں کسی ٹیکسٹ کو تو اس کو فالو کرتے ہیں, اور اکثر و بیشتر اکثر لوگوں کی انگلی بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے کہ جو ٹیکسٹ کو فالو کرتی ہے. بس یہ ہے اصل میں تلاوت کا اصل مفہوم. تو میں نے صرف, میرا کمال اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے جو قرآن سے ملا ہے اسے پیش کر دیا ہے. تو جو بھی تسخیر کی طاقت ہے وہ قرآن کی ہے, وہ کسی اور کی نہیں. یہ دلوں کو مسخر کرتا ہے, یہ جاتا ہے اور ٹھیک نشانے کے طور پر لگتا ہے دل کے اندر. یہ قرآن کے اندر یہ استعداد ہے. تو پہلا کام جو محمد الرسول اللہ نے کیا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اس قرآن کے ذریعے سے ذہنوں کے اندر ایمان, یقین, وہ کائناتی تصورات, وہ اپنے اور اس کائنات کے بارے میں حقائق, وہ ویلچن چوانگ, وہ ورلڈ ویو, وہ ایمانی حقائق, ان کو جاگزی کیا. یہ فکر کی ہم آہنگی ہے, یہ نظریات کی ہم آہنگی ہے, یہ سوچ کا اتحاد ہے کہ جو در حقیقت کسی مثبت اور پائیدار اتحاد کی بنیاد بنتا ہے. یہ کٹھن کام کرنے کو ہم اگر تیار نہیں ہوں گے تو چاہے کتنی فریاد کریں اور کتنے ہی نعرے لگائیں اور سولیڈیرٹی ڈیز منائیں اور بڑی کانفرنسیں کر لیں اور اس کے اندر کتنے ہی ہمارا پومپ اینڈ شو ہو جائے, کچھ حاصل نہیں. اس کے لیے یہ کٹھن کام کرنا پڑے گا. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس کی کٹھن ترین مشقت کے بعد بھی جتنے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ چیز اتار سکے ان کی تعداد 100 سے زائد نہیں. لیکن بنیاد پختہ ہو. یہ اسی پختہ بنیاد کا مظہر تھا کہ پھر اگلے 10 سالوں میں پورے ملک کے اندر تبدیلی آ گئی. عجیب بات ہے یہ, اگر پہلے کبھی ذہن نہ گیا ہو ذرا اس پر ذہن کو جمائیے. یہ بڑا عجیب فینومینن ہے اور ہمارے لیے بہت ہی حوصلہ افزا. ہم اگر کوششیں کریں اور محنتیں کریں, حضور کے اگر 10 سال کے اندر وہ نتیجہ نہیں نکلا تو ہمارے تو اگر 50 سال بھی اس میں بیت جائیں تب بھی کم ہے. تو بددل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ سن 10 نبوی کے ماحول میں اپنے آپ کو لے جائیں گے, ذرا جائیے بعد میں بھول جائیے جو کچھ ہوا بعد میں, ذرا 10 نبوی ہجرت سے 3 سال پہلے کے ماحول میں لے جائیے ذہناً اپنے آپ کو, کوئی امید کی کرن کسی طرف سے آپ کو نظر نہیں آ سکتی. لہذا بدترین حالات میں بھی ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا, نظر ثانی ضرور کرتے رہنی چاہیے. حضور کو ضرورت نہیں تھی, آپ پر تو وہی نازل ہو رہی تھی براہ راست. ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. یہی نظر ثانی ہے جو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. عصبیتیں صرف نسلی نہیں ہوتی, عصبیتیں جماعتی بھی ہو جاتی ہیں. ایک جماعت ایک طریقہ کار اختیار کر چکی ہے, اب اس کے ساتھ عصبیت ہی نہیں, اتنا تعصب پیدا ہو چکا ہے کہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں. یہ ہیں ہمارے قدموں کی بیڑیاں, یہ ہیں ہماری ناکامی کے اسباب. ہماری سوچ ہے, ہمارا طریقہ کار ہے, ہمارا اجتہاد ہے, ہم نے سوچا ہے. اب ہم اس کے اندر نظر ثانی کرنے کے لیے ہمیں ذہناً تیار رہنا چاہیے کہ آنکھیں کھلی رکھیں, کان کھلے رکھیں, دماغ کے اوپر کوئی اپنے کواڑ بند نہ کریں, تالے نہ لگائیں, غور و فکر جاری رکھیں. لیکن نتائج کی کمی بیشی سے مایوس ہونا, متاثر ہونا, یہ خلاف سنت پیغمبر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. نتائج پر مجھے اور آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں.
قرآن میں خود حضور اور آپ کے ساتھیوں کی دلجوئی کے لیے سورہ عنکبوت میں مثال دی گئی حضرت نوح کی کہ تمہیں تو ابھی 8-10 برس ہی ہوئے ہیں. سورہ عنکبوت نازل ہوئی ہے سن 5 میں، 5 نبوی، تو 5 برس ہوئے ہیں ابھی دعوت دیتے ہوئے. اور اے مسلمانوں تمہیں کتنے دن ہوئے ابھی ایمان لائے ہوئے اور مشقتیں جھیلتے ہوئے. ذرا تصور کرو ہمارے نبی ہمارے رسول نوح علیہ السلام کا 950 برس تک دعوت دی ہے اور معدود چند لوگ ملے ہیں. لہذا دوسری بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، نتائج سے متاثر نہ ہو، بددل نہ ہو، یہ سمجھیں کہ طریقہ کون سا ہے، محمد الرسول اللہ کا راستہ کون سا ہے. خلاف پیمبر کسے راگزید، کوئی بھی اس سے ہٹ کر راستہ کوئی اختیار کرے گا کہ ہرگز بمنزل نقاد رسید، پھر وہ منزل تک نہیں پہنچے گا. اگر منزل اسلام ہے، کوئی اور منزل ہے تو ٹھیک ہے. تو پہلا کام یہ ہے ذہنی ہم آہنگی، فکری ہم آہنگی، جو ہمارے لیے، یہ میں نے سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں اس لیے کہ میں شروع سے لفظ ایمان کہتا تو آپ اسے ایک مذہبی سی اصطلاح سمجھ کر میری بات پر غور ہی نہ کرتے. یہ تو وہی مذہبی وعظ کا انداز ہے اور کچھ نہیں ہے. لہذا میں نے پہلے آپ کو ویلٹن شوانگ بتایا ہے اور ورلڈ ویو بتایا ہے اور نظریہ بتایا ہے اور تصور بتایا ہے، آئیڈیالوجی کا حوالہ دیا ہے. ہماری آئیڈیالوجی، ہمارا ویلٹن شوانگ، ہمارا ورلڈ ویو کیا ہے؟ ایک لفظ ایمان. ایمان دلوں میں پیدا کرنا ہوگا. اسی ایمان کا مظہر تو وہ ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. وہ یقین ہوگا تو تقویٰ ہوگا جیسا کہ تقویٰ کا حق ہے. وہ یقین ہوگا تو پھر فرما برداری ہوگی جیسے کہ فرما برداری کا حق ہے. اب دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا اس کے لیے ایک اور اتحاد اور یکجہتی، ملت کو امت بنانے والی شے وہ کیا ہے؟ مقاصد کا اشتراک. ایک ہے نظریات کا اشتراک، ایک ہے مقاصد کا اشتراک. دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے. نظریے ہی سے مقصد وجود میں آتا ہے. نظریے کی بنیاد پر منزل کی تعیین ہوتی ہے، نظریے کی بنیاد پر مقصد معین ہوتا ہے. لیکن میں اس کو علیحدہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ در حقیقت مقصد کی ہم آہنگی ہے جو اس قدر گہری محبت پیدا کرتی ہے، جو اتنی آپس کے اندر وہ محبت، وہ اخوت کے جو سگے بھائیوں میں نہیں ہو سکتی، وہ مقصد کے اشتراک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. معلوم ہو کہ اس کا بھی مقصد وہی ہے جو میرا ہے. یہ بھی اسی منزل پر جانا چاہتا ہے کہ جو میں نے اپنی منزل معین کی ہے. یہ بھی اسی کے لیے تن من دھن لگا رہا ہے کہ جو میری اپنی اختیار کردہ منزل ہے، جس کے لیے میں جو کچھ مجھ سے بن آ رہا ہے، میں تن من دھن لگا رہا ہوں. وہ مقصد کیا ہے اس کو بھی 2 درجے میں سمجھیے. ایک ہے اعلیٰ ترین نصب العین، وہ تو بہت بلند ہے، مسلمان کا بہت بلند ہے. جیسے غالب نے کہا نا کہ پرے ہے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. ہمارا نصب العین بہت بلند. اقبال کے الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، منزل ما کبریاست. ہمارا مقصود و مطلوب اللہ ہے. لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ. توحید کا یہ ہے اصل میں وہ مقام. ایک ہے توحید کا عامیانہ تصور، عوام وہاں تک بھی پہنچ جائیں تو بہت غنیمت ہے. وہ کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا خالق الا اللہ. کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا، کوئی حاجت روا نہیں اللہ کے سوا. یہ ہے پہلی منزل. عوام یہاں تک بھی پہنچ جائیں تو بہت غنیمت ہے، شرک سے بچ جائیں. لیکن جو ہے اب اگلی منزل، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. یہ ہے اصل میں کہ جہاں مقصود اور مطلوب ایک نصب العین کے درجے میں آتا ہے کہ منزل ما کبریاست. در دشت جنون من جبریل زبو سید یزداں بکمن داور ہمت مردانہ. میرے کچھ اسباق سورہ حج کے آخری رکوع سے متعلق ہیں جن میں نے اس فلسفے پہ تفصیل سے گفتگو کی کہ بلند فصیل پر چڑھنا ہو اگر کسی کو اور ہاتھ میں کمند ہو تو پہلے بڑے زور کے ساتھ کمند پھینکنی پڑتی ہے. جتنی طاقت ہوگی کمند اتنی ہی اونچی جا کر لگ جائے گی. اب آپ کے لیے ممکن ہے کہ چڑھ جائیں. اگر بازو میں زور کم ہے تو کمند قریب ہی اٹک جائے گی. اتنا ہی اونچا چڑھ سکیں گے جتنی اونچی کمند جائے گی. بالکل یہ معاملہ ہے کہ پہلے ایک نصب العین کی تعیین ہوتی ہے. یہ فکر کی بلندی ہے کہ منزل ما کبریاست.
اس سے کم تر کسی شے کو اپنا نصب العین ماننے کے لیے تیار نہیں. رضائے خداوندی یہی میرا مقصود و مطلوب ہے. یریدون وجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے طالب ہے، اس کے روح انور کی ضیاء جو ہے وہی ان کا مطلوب و مقصود ہے. یہ جب منزل معین ہو جائے تو اب محنت کر کے، اس کو اقبال نے کمند جو کہا ہے وہ اسی اعتبار سے کہا ہے کہ پہلے کمند پھینکنی پڑتی ہے. تمہاری کمند کسی کمتر نصب العین پر نہ جا کر پھنس نہ جائے. بلند منزل. بلکہ رومی کا ایک شعر ہے اصل میں، جو ابھی کچھ دن ہوئے میں نے ایک جگہ پڑھا، معلوم ہوا اقبال نے یہ تصور وہاں سے مستعار لیا ہے. بزیر کنگرے کبریاش مردانند، فرشتہ سید و پیمبر شکارو یزداں گیر. یہ اس سے مستعار ہے. یزداں بکمند آور ہمت مردانہ، اپنی کمند پھینکو، مقصود اور مطلوب بناؤ صرف اللہ کو. لیکن اس سے نیچے اتر کر اس زمین پر بھی ایک مقصد ہے. وہ مقصد ہے اللہ کے دین کی سربلندی. جینا اس کے لیے، مرنا اس کے لیے، جاگنا اس کے لیے، سونا اس کے لیے. اسے آپ اقامت دین کہیں، اسے غلبہ دین کہیں، تفصیلی بحثیں میں کر چکا ہوں، اسے اسلامی انقلاب کہیں، نام جو چاہیں دے لیں. اور اس سے بھی آگے سورہ حدید کی روح سے نظام عدل و قسط جو اللہ نے دیا ہے اس کو برپا کرنا، ہر نوع کے ظلم اور استحصال کا خاتمہ کرنا، اس کو اپنا اس زندگی کی جد و جہد میں ہدف بنا کر جب محنت کی جائے گی، اب جو آپ کا ساتھی ہوگا، جو آپ کا کامریڈ ہوگا، جو آپ کا رفیق ہوگا، واقعہ یہ ہے کہ جتنی محبت اس سے پیدا ہوگی اپنے سگے باپ سے، سگے بھائی سے، سگے بیٹے سے نہیں ہوگی. قرآن مجید نے اسی کو بیان کیا ہے. رحماء بینہم، کہیں فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہیں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اہل ایمان تمہارے دوست معین تو کرو، کون ہے تمہارے دوست؟ پہلا دوست اللہ، دوسرا دوست اللہ کا رسول، اور اس کے بعد اہل ایمان. یہ ہے تمہاری دوستیوں کے محور اور مرکز. اسی کو منفی انداز میں فرمایا سورہ مجادلہ میں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. تم نہیں پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ محبت کرتے ہوں ان سے جو اللہ سے اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہوں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے رشتہ دار ہوں. یہ محبتیں جب تک نہیں کٹیں گی ایمان کی محبت متحقق نہیں ہوئی. اگر نسلی محبتیں جو ہیں وہ آپ کے دلوں کے اندر زیادہ جاگزی ہیں بنسبت اس مقصدی محبت کے، اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت. اور یہ میں عرض کر دوں، اس وقت جب میں کہہ رہا ہوں تو مجھے بھی ایک وسوسہ ہوا ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی آیا ہوگا کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ کہانیاں ہیں، قصے ہیں. ایسا ہونا کہیں ممکن ہے؟ اس لیے میں نے کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ سب تست بر جرید عالم دوام ماں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے. دنیا سے گواہیاں لیجئے، تاریخ کی گواہی لیجئے. ایک آدمی دم توڑ رہا ہے، العطش، آپ کو معلوم ہوگا جب خون بہت بہہ گیا ہو تو اندر ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، اور ایسے شخص کو سب سے زیادہ پانی اپنا لب تر کرنے کے لیے درکار ہوتا ہے. جہاں کندنی میں ہے نزا کے آلہ، العطش، پیالہ آتا ہے پاس، قریب سے کسی اور مسلمان کی آواز آ گئی، العطش، وہ کہتے ہیں پہلے انہیں پلاؤ. پیالہ وہاں گیا ہے، اس کے قریب سے کسی اور کی آواز آ گئی، اس نے کہا پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ. وہاں پہنچے تو ان کی جان نکل چکی. واپس دوسرے کے پاس آئے، ان کی روح قفس سے انصری سے پرواز کر چکی. پھر پہلے کے پاس آئے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے. تینوں چلے گئے اپنا لب تر کیے بغیر. قرآن مجید جب کہتا ہے کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے اوپر اپنے بھائیوں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود اپنے لیے فاقے کی کیفیت آ گئی ہو اور مشقت پڑ گئی ہو، جان کے لالے پڑ رہے ہوں. یہ کام صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. ہمارے لیے یہ جان لیجئے، میں پھر عرض کروں گا، یہ کہانیاں نہیں ہیں، واقعات ہیں، حقائق ہیں. یہ نہ ہوتا تو وہ انقلاب نہ آتا. وہ معجزہ عظیم جو حضور نے برپا کر کے دکھایا، مائیکل ہارٹ سے اس کی گواہی لیجئے، ایم این رائے سے اس کی گواہی لیجئے، جس کو چاہے پڑھ لیجئے.
وہ معجزہ عظیم، وہ ہوا ہی اس طریقے سے ہے، نظریاتی ہم آہنگی، مقاصد کا اشتراک۔ اب جو بنیاد مرصوص بنے اس کی کوئی مثال دنیا کے اندر نہیں آ سکتی۔ اس کے 1000ویں درجے میں دنیا میں بھی دیکھنا ہو تو میکسم گورکی کے ناول پڑھیے، مدر پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا مقصدی کے اشتراک کی کچھ نہ کچھ جھلک وہاں نظر آتی ہے۔ چاہے وہ مادی فکر ہے، اس میں کوئی آخرت کا تصور نہیں، اس میں کوئی اللہ کی محبت کا کوئی واسطہ اور صلہ نہیں، لیکن یہ کہ صرف مقصد کا اشتراک تو ہے نا۔ ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے، اور زندگی ترک آرزو کے بعد کیسے سانسوں میں ڈھالی جاتی ہے۔ جب تک کوئی مقصد سامنے نہ ہو انسان حیوان بن کر رہ جاتا ہے، ایک ہیومن ویجیٹیبل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں مقصد سامنے ہو تو اب انسان انسانیت کی سطح پر آیا ہے۔ مقصد پست ہوگا انسانیت پستی میں رہے گی، مقصد اعلیٰ ہوگا انسانیت بھی اعلیٰ ہو جائے گی، اور اعلیٰ ترین مقصد منزل ما کبریاست۔ لیکن کسی درجے میں بھی مقصد ہوگا، قوم کی سربلندی بھی ایک مقصد ہے، نسل کی سربلندی بھی ایک مقصد ہے۔ یہ لوگ بھی ان لوگوں سے کئی اعلیٰ سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں سوائے کھانے اور پینے کے اور اپنی نسل بڑھانے کے، اور کوئی ان کا مقصد ہی نہیں زندگی کے اندر۔ معلوم ہوا کہ وہ حیوانیت کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، ان سے وہ لوگ لاکھوں درجے بہتر ہیں، چاہے وہ نیشنلزم کے شراب کے اندر، اس کے نشے کے اندر مست ہو، چاہے وہ اپنی نسل کی بنیاد پر ہو، چاہے قوم کی بنیاد پر ہو، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور جب بھی مقصد کا اشتراک ہوگا اتحاد وجود میں آئے گا، محبت وجود میں آئے گی، باہمی ایثار ہوگا، باہمی ایک دوسرے کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دینے کا مادہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن جہاں دونوں چیزیں مل جائیں، مقصد بھی اعلیٰ، نظریات بھی صحیح، پھر جو ہم آہنگی ہوگی اس کی تو کامل مثال دیکھنی ہو تو صرف محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہی وجہ جو آیات میں نے پڑھی تھی آج، پہلے میں نے سورہ انفال کی آیت آپ کو سنائی، 2 آیتیں ہیں یہ 62-63۔ فرمایا اے نبی وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اے نبی اگر ان لوگوں کا ارادہ ہوا آپ کو دھوکہ دینے کا، یعنی اگر ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے، تو پھر ایک اندیشہ ہو سکتا تھا یہ پھر دھوکہ دیں گے، پھر آ کے لڑیں گے، تو گھبرائیے نہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، گھبرائیے نہیں، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور اللہ کا کافی ہونا اس کا مظہر کیا ہے، ظہور کیسے ہوا؟ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اس نے ہی آپ کی مدد فرمائی، تائید کی اپنی خاص نصرت سے بھی، وہ نصرت جو فرشتوں کے نزول کی شکل میں ہوئی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی وہ تو ہے نصرت اللہ کی براہ راست۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے ذریعے سے بھی تو جو نصرت ہو رہی ہے وہ اللہ کی نصرت ہے۔ یہ جو اپنی گردنیں کٹانے کو فخر سمجھ رہے ہیں، جب حضرت حارث ابن عبید جب وہ شہید ہوئے ہیں، بلکہ زخمی ہوئے تھے، حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ جو پہلا مقابلہ ہوا تھا بدر میں، 3 آئے تھے کفار میں سے، عتبہ، شیبہ، ولید، اور 3 ادھر سے صحابہ کرام نکلے تھے، پہلے انصار میں سے، پھر بعد میں جب انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں تو اپنے مد مقابل چاہیے، قریش میں سے ہونے چاہیے، تو پھر 3 قرشی نکلے، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ ابن حارث۔ 2 کو تو واصل جہنم کیا حضرت حمزہ نے اور حضرت علی نے، تیسرے سے مقابلہ ولید سے ہوا تھا تو حضرت حارث جو ہے وہ زخمی ہو گئے، زخمی حالت میں ٹانگ کٹ چکی تھی۔ جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے ایک شعر پڑھا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ابو طالب آج زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ جو بات وہ کہا کرتے تھے وہ آج ہم نے اپنے خون دے کر، اپنی جان دے کر اس بات کو پورا سچا کر دکھایا ہے کہ ہم چاہے ٹکڑے کر دیے جائیں ہمارے، ہم محمد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آج میں نے یہ کر کے دکھایا ہے۔ تو یہ جو جوش تھا، یہ ولولہ تھا، وہ جماعت محمد الرسول اللہ والذین معہ یہ پیدا ہوئی اس ذریعے سے، ایمان اور ایک مقصد، نصب العین اللہ کی رضا، اخروی نجات، اور دنیا میں بھاگ دوڑ اور محنت اور ایثار اور قربانی اللہ کے کلمے کی سربلندی۔
اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کا عطا کردہ نظام عدل و قسط کا، اس کو نافذ کرنا۔ اب میں آپ سے یہ عرض کروں گا، جیسے کہ ابھی میں آیات کا حوالہ آپ کو سنا رہا تھا کہ اے نبی، اللہ نے آپ کی مدد فرمائی ہے اپنی نصرت سے بھی اور اہل ایمان کے ذریعے بھی۔ اب اگلا ٹکڑا یہ ہے اس آیت کا، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ٹکڑا بڑا عظیم آ رہا ہے آگے، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اے نبی، اگر آپ پورے روئے ارضی کی دولت خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں یہ محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے کہ جو ہم نے پیدا کی۔ مادی مفادات پر بھی ہوتا اتحاد، لیکن وہ کوئی پائیدار اتحاد نہیں ہوتا۔ میں نے جب یہ الفاظ آج پڑھ رہا تھا، تو میرا ذہن منتقل ہوا کہ مشرقی پاکستان کے مسئلے کو بھی صدر ایوب صاحب نے حل کرنے کی کوشش کی تھی، وہاں پر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو جائے اور وہاں یہ ہو جائے، خوشحالی ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جتنی خوشحالی بڑھی، جتنی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بڑھی، اتنی ہی بے چینی اور احساس محرومی کے اندر اضافہ ہوتا چلا۔ یہ ہمارا تجربہ ہے۔ فرمایا اس ذریعے سے نہیں ہوتی محبت، یہ محبت جو پیدا ہوئی محمد رسول اللہ کے ساتھیوں جانثاروں میں، فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اے نبی، اگر آپ پورے روئے ارضی کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو یہ محبت آپ پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ تو اللہ نے ان کے مابین محبت پیدا کی ہے۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقیناً وہ عزیز اور حکیم ہے، زبردست ہے اور دانا ہے۔ یہاں جو ایک نفی کی گئی کہ اے نبی یہ آپ نے نہیں کیا، ہم نے کیا، اس سے کوئی مغالطہ نہ ہو، اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت بھی ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے نبی، آپ نے جو مٹھی بھر کر کنکریوں کی پھینکی تھی کفار کی طرف، آپ نے نہیں پھینکی تھی، ہم نے پھینکی تھی۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ یہ تعبیر ہے، یہ در حقیقت نسبت ہے جو اللہ اپنی طرف دے رہے ہیں، اس لیے کہ فاعل حقیقی تو اللہ ہے، لیکن جو عالم واقعہ میں ہو رہی ہے محنت اور مشقت، وہ تو محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی آیت کے ساتھ یہ ٹکڑا بھی ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اے مسلمانوں، تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا۔ حالانکہ عتبہ کو تو واصل جہنم حضرت حمزہ نے کیا، شیبہ کو واصل جہنم حضرت علی نے کیا، اور پھر ولید کو بھی پھر واصل جہنم حضرت علی نے کیا۔ یہ ہے جو عالم واقعہ میں ہو رہا ہے، اور حقیقت میں وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ تو جیسے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، وہی بات یہاں فرمائی، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ یہی مضمون ہے جو ان آیات کا ہے جو اس سے پہلے اختصار کے ساتھ اشارہ کر چکے ہیں ڈاکٹر تقی الدین صاحب۔ پہلی بات، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میں عرض کر چکا ہوں، اس کا براہ راست تعلق ایمان کے ساتھ، اس نظریہ حیات کے ساتھ ہے، اس تصور کائنات کے ساتھ ہے، اس فلسفے کے ساتھ ہے، اس ویلٹن شوانگ کے ساتھ ہے۔ وہ ہے تو تقویٰ ہوگا، فرما برداری ہوگی۔ اب جو یہ، جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک فصیل ہے، اینٹوں سے بنی ہے۔ فصیل کی قوت کا دار و مدار، استحکام کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے۔ ہر اینٹ پکی ہو، پختہ ہو، کچی اینٹ نہ کہیں لگ گئی ہو۔ جہاں کچی اینٹ لگے گی وہیں اندیشے کی جگہ بن گئی، پوٹینشیل ڈینجر کا مقام ہے، پوٹینشیل ویکنس ہے۔ پھر یہ کہ ان کو جوڑنے والا مسالہ وہ مضبوط ہو، سیمنٹ سبسٹنس، چونا ہے، گارا ہے، سیمنٹ ہے، مضبوط ہو، مارٹر مضبوط ہو۔ تو ایک تو ہے ایک فصیل، ایک بردہ مومن، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب ان کو جوڑنا ہے، جوڑے گی کیا چیز؟ جو فکر میں ہم آہنگی پیدا کرے، وہ چیز واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھام لو، اس سے چمٹ جاؤ، تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ قرآن ہے جو جوڑے گا۔ بہت ہی عمدہ الفاظ میں علامہ اقبال نے کہا ہے، ماں ہما خاکو دلے آگاہ اوست، از یک آئینی مسلمان زندہ است۔ دونوں اشعار سن لیجئے۔ مسلمان کی زندگی جو ہے ایک آئین کے بدولت ہے۔ پیکر ملت ز قرآن زندہ ہست،
ملت کا یہ جسد جو ہے، اس میں حیات، روح جو ہے وہ قرآن سے۔ ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ ہم تو خاک کے مانندے جیسے جسد خاکی ہے، اس میں روح ہے جو حیات کا ذریعہ ہے، تو در حقیقت ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن، جسد ملی کے اندر وہی مقام جو ہے قرآن کا ہے، مضبوطی سے تھامو حبل اللہ۔ یہی ابھی گزشتہ بدھ کو جو میرا مضمون چھپا تھا، جو الہدا ہی کے سلسلے کی اقساط آ رہی ہیں جنگ میں، شاید نظر سے گزری ہو، وہ اسی موضوع پر تھی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کو مضبوطی سے تھامیں گے، اس سے جڑیں گے، اس سے فکری ہم آہنگی پیدا ہوگی، اس کے ساتھ اتحاد فکر و نظر وجود میں آئے گا۔ یہ ہے وہ مورٹر، یہ ہے جوڑنے والی شے، جیسا کہ فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض۔ آسمان سے زمین تک تنی ہوئی رسی ہے اللہ کی، مضبوطی سے تھامو اسے۔ ایک دفعہ کا واقعہ بڑا پیارا ہے۔ حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، مسجد نبوی کا نقشہ ذرا ذہن میں رکھیے۔ حجرے سے باہر تشریف لائے تو دیکھا ایک کونے میں کچھ مسلمان، کچھ اہل ایمان بیٹھے ہوئے قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ چہرے پر بشاشت کے آثار ظاہر ہوئے۔ یہ معجم کبیر طبرانی کی جو ہے اس کی روایت ہے۔ آپ تشریف لائے، ایک سوال کیا بڑا عجیب، بلکہ اس سوال کو تو یوں سمجھ کر سنیے کہ جیسے کہ حضور یہ سوال مجھ سے اور آپ سے بھی کر رہے ہیں۔ الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ۔ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہے؟ صحابہ کا جواب کیا ہو سکتا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، بالکل ہے، ایسا ہی ہے۔ اب آپ نے فرمایا فابشروا، بشارت حاصل کرو، خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، اس لیے کہ اس قرآن کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ہے وہ قرآن، وہ حبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اس کے بعد وہ تاریخ کا حوالہ دیا، واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم۔ یاد کرو احسان جو اللہ کا تم پر ہوا، جبکہ تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اوس اور خزرج کی دشمنی چلی آ رہی تھی 100 برس سے، قبیلے لڑ رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، ایمان کی الفت، مقصد کی ہم آہنگی، نظریات کا اشتراک۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ جب بھی ان الفاظ سے گزرتا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک حدیث میں الفاظ آئے فیہ ذکرکم، یہ جو قرآن ہے اس میں تمہارا ذکر ہے، اور بلکہ اس سے پہلے الفاظ ہیں فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ حضرت علی کی روایت ہے یہ۔ حضور نے فرمایا اس قرآن میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں، تم سے بعد کے حالات کی اطلاعات بھی ہیں، اور جو بھی تمہارے مابین کبھی اختلاف ہوگا اس کا حل اور فیصلہ موجود ہے۔ تو ہمارا ذکر کہاں ہے؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک جا پہنچے تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچایا اور نکالا۔ آج جو حالات پاکستان کے، جس کا تھوڑا سا نقشہ میں نے کھینچا تھا، زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، میرا جو نقطہ نظر ہے میثاق میں اس ماہ کے پرچے میں وہ آ چکا ہے تفصیل سے، لیکن یہ کہ ذرا بھی آنکھ کھلی ہو، شعور کی آنکھ، اور حالات کا کوئی مشاہدہ ہو رہا ہو، تو یہ بالکل رائٹنگ آن دی وال کی طرح یہ حالات سامنے موجود ہیں۔ ہم آگ کے تباہی کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے۔ اللہ بچا سکتا ہے، اسے قدرت حاصل ہے، لیکن یہ بچاؤ ہوگا اسی طور سے جس طور سے کہ اس وقت اس نے بچایا تھا، محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے بچایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک الاؤ ہے، تم اس میں کود پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں۔ اس طریقے سے اسی نسخے کو اختیار کریں گے تو بات بنائے گی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔
کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، وضاحت سے بیان کر رہا تاکہ تم ہدایت اخذ کر سکو، راستہ تمہیں نظر آ جائے، اس پر چل سکو۔ آخری آیت میں ہے وہ مقصد کا اشتراک، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور چاہیے کہ تم سے ایک ایسی جمعیت وجود میں آئے، ایک ایسی امت وجود میں آئے۔ ویسے تو پوری امت کا کام یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر امت سو گئی ہو تو ان میں سے جو بیدار ہو جائیں، جو جاگ جائیں، وہ مل جل کر ایک امت ودن امت، پارٹی ودن پارٹی، بڑی امت میں ایک چھوٹی امت کی شکل اختیار کریں، اور ان کے کام صرف 3 ہوں۔ عہد کر کے اٹھیے اگر ان باتوں کی سچائی اور صداقت کی دل گواہی دے کہ یہ 3 کام ہو جائیں ہمارے مقصد، یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دعوت خیر، بھلائی کی دعوت۔ انشاءاللہ اس بدھ کو جو یہ قسط آ رہی ہے میری، اس میں اسی آیت پر گفتگو ہے، اسی لیے مجھے بڑی سہولت ہے کہ میں اس وقت اشارہ کر کے یہاں سے گزر جاؤں گا کہ آپ ذرا توجہ کے ساتھ اس بدھ کو انشاءاللہ جو آئے گی اس میں کوئی ناغہ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ اس میں اللہ کی طرف سے نہ آ جائے۔ تو اس میں اسی آیت پر، اور پھر 2 اور قسطیں آئیں گی جو اسی موضوع پر ہیں۔ ایک میں نے مولانا امیر التبلیغ مولانا محمد یوسف دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر کا اقتباس دیا ہے طویل۔ یہ امت، ایک لفظ استعمال کیا انہوں نے، امت پناہ ہم سے چلا گیا۔ کہتے ہیں ہم امت ہیں، امت ہونے کا وصف ختم ہو چکا ہے۔ وہی بات جو اقبال نے کہی تھی کہ آج کوئی امت محمد یا امت مسلمہ دنیا میں موجود نہیں ہے، جو چیز بالفعل موجود ہے وہ کچھ مسلمان اقوام ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ نام سے کوئی شے موجود نہیں، لیکن اسے وجود میں لانا ہے، اس کے لیے جینا، اس کے لیے مرنا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ہو مقصد، عمل کے لیے یہ ہو ہدف، اپنی صلاحیتوں کے صرف کے لیے یہ ہو میدان۔ دکھائیے جولانیاں اس میں، آئیے مل جل کر ایک امت بنیے، ایک اجتماعی قوت بنیے۔ اللہ کرے گا تو یہی قوت، اسی کو وسعت حاصل ہوگی، اسی سے وحدت ملے گی، اسی سے اتحاد ہوگا، اور یہ ہوگی وہ شے کہ جس کی اس وقت ہمیں سب سے زیادہ شدید ضرورت ہے۔ حالات کتنے بھی نامساعد ہو، ناموافق ہو، مایوس کن ہو، در حقیقت ہمارے لیے ہر حال میں راستہ یہی ہے۔ یہ راستہ ہمارے لیے اس لیے بھی ہے کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ لیکن خاص طور پر پاکستان میں تفصیل سے بحث کر چکا ہوں استحکام پاکستان نامی کتاب میں، پاکستان پر علامہ اقبال کا یہ شعر جو ہے 100% راست آتا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ترکی جی سکتا ہے، بغیر اسلام کے بھی زندہ رہا ہے، رہ سکتا ہے۔ کیوں؟ اکثر و بیشتر ایک زبان بولنے والی اور ایک قوم، ایک نسل وہاں آباد ہے۔ نسل کے سہارے جی سکتے ہیں، زبان کے سہارے جی سکتے ہیں۔ ان کی مائنورٹیز ہیں، کوئی آرمینی ہے ایک کونے میں، کچھ کرد ہیں دوسرے کونے میں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی سب ایک قوم، ایک نسل، ترک زبان ایک ہے۔ لہذا وہ وحدت جو دنیا میں جو دوسری قوموں کے لیے بنیاد بنتی ہے ان کے لیے موجود ہے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں کوئی نسلی وحدت نہیں، کوئی لسانی وحدت نہیں، یہاں تو نسلیں بے شمار، زبانیں بے شمار، لباس بے شمار، یہاں تو کوئی شے نہیں ہے۔ اور پھر یہ وطن کا ایک بت ہوا کرتا تھا، دنیا میں اس کو بھی پوجا جاتا ہے، اس کو چکنا چور کر کے ہم نے ملک بنایا۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ نظارہ دیوی نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ نسل کی بنیاد پر قومیت، ایک قومیت کی دعوے دار اور علم بردار تھی کانگریس۔ ہم نے کہا تھا نہیں، وطن کی بنیاد پر ہماری قومیت نہیں ہے، ہماری قومیت کی بنیاد مذہب ہے۔ اسی اصول پر آپ نے جنگ لڑی، اسی پر ملک بنایا۔
تو وطن کے بت کو آپ پاش پاش کر چکے، نسل اور لسان کی ہم آہنگی یہاں موجود نہیں، تو ہمارے پاس تو کافر نہ توانی شد ناچار مسلمان شو، ہمارے پاس تو سروائیول کے لیے بھی کوئی اور بنیاد موجود نہیں. We have nothing to fall back upon. ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے. ہم تو زندہ رہنے کے لیے بھی محتاج ہیں کہ اس راستے کو اختیار کریں، اور یہی راستہ ہے سیرت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں نے خاص اس موضوع سے متعلق جو بھی میرا مطالعہ ہے، جو میرا حاصل ہے غور و فکر کا آپ کے سامنے رکھا ہے. اب یہ کہ وہ اسلامی انقلاب آئے گا کیسے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، 10 تقریروں پر مشتمل میری کتاب موجود ہے، اب وہ چھپ چکی ہے، منہج انقلاب نبوی. جن حضرات نے مطالعہ کیا ہے، جنہوں نے نہیں کیا ہے انہیں دعوت دیتا ہوں کہ مطالعہ کریں. اور کل انشاءاللہ تعالی ایک تقریر میں کوشش کروں گا کہ اس پورے مواد کو سمو کر آپ کے سامنے رکھوں. لمبی چوڑی تقریریں نہیں پڑھ سکتے یا نہیں سن سکتے تو ایک تقریر کو تو سمجھنے کی کوشش کریں. کل بعد نماز عشاء تقریباً 7:15 بجے یا 8 بجے خالق دینہ ہال میں، جو یہ سنی کونسل کے زیر اہتمام 12 یہ جو ربیع الاول کے ابتدائی 12 تاریخیں ہیں ان میں محافل سیرت منعقد ہوتی ہیں، اس میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. سیرت ہی کا ایک دوسرا پہلو، انقلابی پروسیس کیا ہے، پروسیس آف محمدن ریولوشن صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے. سیرت کا ایک مطالعہ ہے، وہ انشاءاللہ میں پیش کروں گا. پرسوں یونیورسٹی کی مسجد میں وہاں بھی سیرت نبی کے موضوع پر ایک تقریر ہے. اس مرتبہ جو بھی میری یہاں حاضری ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں تو اصل میں آیا تھا اپنے ساتھیوں اور رفقا سے ملاقات کے لیے، لیکن یہ اضافی پروگرام بن گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے ذریعے سے بھلائی وجود میں لائے وہ ہمارے لیے نفع ہے، ہماری اصل کمائی وہی ہے. باقی یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے کچھ ایسی صورت بن رہی ہے کہ شاید یہ آئندہ جاری نہ رہ سکے، اس لیے کہ اب تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا فرض ہے اس ہوٹل کے مالک یا انتظامیہ جو بھی آپ انہیں جس طرح تعبیر کریں، ان کا بڑا تعاون ہمارے ساتھ رہا ہے. یہ ہال آپ کو معلوم ہے کہ بہت قیمتی ہال ہے، اس کا کرایہ بہت زیادہ ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس کام میں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. وہ ہمیں یہ بالکل بلا معاوضہ ہمیں ہال دیتے رہے ہیں. ہماری محنت اور کوشش ہوئی، ان کا یہ اصرار تھا، جو خیر وجود میں آیا اس میں ہم بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی حساب اب کوئی بدلہ چاہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. لیکن اب کچھ ایسے آثار ہیں کہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ان کی طرف سے یہ تعاون اس شکل میں جاری نہ رہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہمارے لیے اس ہال کا بندوبست کرنا، اس کا کرایہ ادا کر کے، یہ بہرحال بہت مشکلات میں سے ہے. پھر جو شکل بھی ہوگی، اگر 15 مہینے ٹیلی ویژن پر الہدیٰ چلا تو بہرحال اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک موقع تھا، اس سے جو بھی ہم نے اسی کے دین، اسی کی کتاب کی خدمت کرنے کے لیے جو فائدہ اٹھا سکتے تھے اٹھایا. اس کے بعد اگر یہاں پر بھی یہ موقع ملا ہے تو جس کا بھی اس میں حصہ ہے اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے. آئندہ جو شکل نکلے گی ہمیں تو یہی کام کرنا ہے، جہاں موقع ملے گا، جب موقع ملے گا. یہی 2 باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، فکری ہم آہنگی پیدا کرنا قرآن کے ذریعے سے کہ جس سے ایمان اجاگر ہو جائے، یہ ہے ہمارے اتحاد کی بنیاد. اور ایک انقلابی جد و جہد، غلبہ دین کی کوشش صحیح، اس کے لیے وہ مقاصد کے اشتراک، اس سے جو اتحاد وجود میں آئے گا، اگر اللہ کو منظور ہوا. اور ہم نہیں کہہ سکتے، مایوسی آتی ہے اور بڑی شدید آتی ہے. میں نے عرض کیا ہے، اس پر کبھی غور کیجئے گا جا کر، سن 10 نبوی کے ماحول میں اپنے آپ کو لے جائیے، آپ کو کہیں کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ سکتی. میں دعوے سے کہتا ہوں، مکے میں داخل ہونا محمد رسول اللہ کا ممکن نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگلے 10 برس میں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. کوئی عجب نہیں، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں کہ یہاں کے حالات بھی بدل جائیں. یہ ملک قائم ہوا، کوئی بات ہے کہیں، کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہے اللہ کی، کوئی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقویم لمبی ہوتی ہے. ہم بڑے شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم حالات کو دیکھ کر بدل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اگر پیمانوں کو سامنے رکھیں تو قطعاً بعید نہیں کہ اسی قوم کے اندر جان پیدا ہو جائے. سورہ بقرہ میں حضرت عزیر کی جو مثال دی گئی ہے، جس طرح بیت المقدس تباہ ہو چکا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی نیبوکڈنیزر نے اس کی، کوئی زندہ متنفس باقی نہیں رہا تھا، کوئی اینٹ پر دوسری اینٹ سالم باقی نہیں رہی تھی.
حضرت عزیر وہاں سے گزرے ہیں، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کو اس طرح اجڑنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کر دے گا؟ یہ ایک یوں سمجھیے کہ استبعاد سا ذہن میں آیا کہ کیسے ہوگا، اب تو اجڑ گئی، ختم ہوئی، لیکن وہی بستی پھر آباد ہوئی۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو تو 100 برس کی ایک نیند سے ان پر طاری کر دی، سلا دیا، موت طاری کر دی۔ اس 100 برس کے عرصے میں انقلاب آیا، پھر وہ قوم واپس آئی۔ سائرس جس کی کہ 2500 سالہ برسی منائی تھی، کیخورس سائرس ذوالقرنین جس کا کہ سورہ کہف میں ذکر ہے، اس نے اب حملہ کیا بابل پر، اور وہاں سے اس کو شکست دے کر نبوکدنضر کے جو جانشین تھے یہودیوں کو اجازت دی، جاؤ اپنے گھر واپس۔ دوبارہ آئے، وہ بیت المقدس کو دوبارہ تعمیر کیا، پھر وہ ایک لہلہاتی ہوئی، تہذیب اور تمدن کا گہوارہ بنی۔ تو یہ سب کچھ اللہ سے کچھ بعید نہیں ہے، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ اصل میں ہمارا کام یہ ہے اپنے مقصد کو سامنے رکھیں، اپنے نظریے کو تازہ رکھیں، اپنی جد و جہد کے اندر لگے رہیں، طریقہ کار پر سوچ بچار کرتے رہیں کہ کہیں ہم سے کوئی اونچ نیچ تو نہیں ہو گئی، کہیں پرائرٹیز کی فکسیشن کے اندر ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، طریقہ کار میں ہم کہیں طریقے نبوی سے ذرا کہیں علیحدہ تو نہیں ہٹ گئے، اس کا جائزہ ضرور لیتے رہنا چاہیے۔ لیکن جو بات آج سمجھ میں آئی ہے آج اس پر عمل ضرور کرنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ابھی نماز انشاءاللہ باجماعت ادا کی، آپ نے فرمایا ہے اللہم اغفر لہم وارحمہم ووفقہم لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللہم الف بین قلوبنا، اللہم اجعلنا عبادک اخوانا، اللہم الف بین قلوب المسلمین، اللہم اصلح ذات بینہم، اللہم انصرہم علی عدوک وعدوہم، اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام ووفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔